فاتحہ۔ حضرات مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو وصال فرمائیں۔ نفیس جہاں بنت باقر حسین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صلوات پڑھنے پر محمد۔ حاضرین فرش عزا، ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس بعنوان مجلس برسی برپا کی گئی ہے، اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کے لیے۔ یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی ہے کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں۔ یہ مجلس حسین اپنے اندر 2 پیغامات رکھتی ہے۔ ایک پیغام اس کے لیے ہوتا ہے جس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کی جاتی ہے، وہ قبر میں مطمئن ہو جاتا ہے کہ جنہیں میں چھوڑ کے آیا ہوں انہوں نے مجھے فراموش نہیں کیا، انہوں نے مجھے بھلایا نہیں ہے، بلکہ ان کی دعاؤں میں، ان کے ذکر میں، ان کی فکر میں کہیں نہ کہیں میں زندہ ہوں۔ اور دوسرا پیغام ان قوموں کے لیے ہوتا ہے جو آج تک نہ عزاداری کی طاقت کو سمجھے ہیں نہ عزاداروں کی طاقت کو سمجھے ہیں۔ جب بھی آپ اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس کا اشتہار، رقعہ، پوسٹر، بینر، فلیکس چوراہے پہ لگاتے ہیں تو وہ قومیں پڑھ کے بے چین ہو جاتی ہیں کہ اس قوم کو ہرانا کیسے ممکن ہے؟ جس نے اپنے مردوں کو نہ بھلایا ہو وہ زندہ اماموں کو کیا بھلائے گی؟ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد پر۔ دیکھیے، میں جانتا ہوں کہ آپ حضرات یقیناً مجلس سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے بالکل بغل میں ایک حادثہ ہوا ہے، مگر ہم اپنی ہر خوشی اور ہر غم کو قربان کر دیتے ہیں آل محمد کے نام پر۔ علماء اکرام موجود ہیں، میرے بزرگوار، میرے محسن، میرے استاد، میرے کرم فرما موجود ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں آپ کو احساس ہو کہ مجلس ہو رہی ہے وہاں مجھے بھی احساس دلائیے گا کہ حسینی تو آئینے کے سامنے نہیں عوام کے سامنے پڑھ رہا ہے۔ مجمع زیادہ ہو یا کم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ اگر حسین ابن علی کربلا میں تعداد کو دیکھتے تو سچ بتائیے کیا کربلا بنتی؟ اس لیے کہ حسین دیکھ رہے تھے کہ ادھر لاکھوں ہیں، ادھر 72 ہیں، وہ لاکھوں سے یہ 72 کہاں تک لڑیں گے؟ اصول ہے انسان کا دماغ۔ سوچئے کہ اگر آپ کے سامنے پورا محلہ آ کے کھڑا ہو جائے اور 4 آدمی آپ کی طرف ہوں تو آپ پہلے یہ وہ راستہ تلاش کریں گے کہ جس سے آپ فرار اختیار کر سکیں۔ وہاں لاکھوں کا لشکر تھا، یہاں حسین کے 72 تھے، اور وہ 72 بھی بھوکے پیاسے رات بھر کے جاگے ہوئے، مگر حسین پھر بھی نہ ہٹے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین جانتے تھے کہ ٹکراؤ تو 72 کا لاکھوں سے ہے، مگر جب تاریخ بنے گی تو لاکھوں کا تذکرہ نہیں ہوگا، 72 کا ذکر ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد پر۔ 72
بہتر کا تذکرہ ہوگا. اور خدا کی قسم ان لاکھوں کا نہ حسب پتہ ہے، نہ نسب پتہ ہے، نہ شجرہ پتہ ہے، نہ ماں معلوم ہے، نہ باپ معلوم ہے، نہ خاندان معلوم ہے، مگر 72 کا حسب بھی معلوم ہے، نسب بھی معلوم ہے، خاندان بھی معلوم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کربلا سے آ کے مل گئے وہ نہ کل ختم ہوئے تھے، نہ آج ختم ہوئے ہیں، نہ قیامت تک ختم ہوں گے. یہ اصول ہے، بالکل طے. میں مجلس پڑھنے نہیں آیا، آپ سے 2-4 باتیں کرنے آیا ہوں. دیکھیے کبھی کبھی یہ فیس بک ہے نا، بہت کام کی چیز دکھا کے جاتی. آج میں جب فیض آباد سے مجلس پڑھ کے نکلا تو میں اس کو چیک کر رہا تھا، اچانک اس پہ ایک ویڈیو آئی اور اس پہ لکھا تھا اسے ضرور دیکھیے گا اور اس سے عبرت حاصل کیجیے گا. وہ میں آپ کو بھی سناؤں گا اور اتھر بھائی کو بھی سناؤں گا، آپ بھی سنیے گا اور عبرت لے کے جائیے گا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وعلى محمد پر. ٹھیک ہے نا؟ بہت آرام سے، کوئی مجھے بالکل کوئی جلدی نہیں، آرام سے 2-4 باتیں آپ سے کرنا ہے اور پھر یہیں سے گزر جانا ہے ٹھہر کے. تو اس میں ویڈیو یہ آئی کہ ایک صاحب کوٹ پینٹ پہن کے قبرستان سے گزر رہے ہیں، اور جب وہ قبرستان سے گزر رہے ہیں تو جب قبرستان سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ قبرستان میں ایک صاحب سفید لباس میں بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا ادھر آئیے. تو وہ کوٹ پینٹ والے رکے. انہوں نے کہا آپ نے مجھے بلایا؟ انہوں نے کہا آپ کے اور میرے علاوہ کون ہے؟ جب میں بلا رہا ہوں تو آپ ہی کو بلا رہا ہوں گا. تو کہہ لیں گے جی فرمائیے. کہہ لیں گے پہلے بات تو دل سنبھال لیجئے، میں زندہ نہیں ہوں، میں مردہ ہوں. تو کہہ لیں گے آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ کہا اس لیے کیونکہ آپ ہی کو یہ بتانا ضروری ہے کہ میں مردہ ہوں اور زندوں سے بات کر رہا ہوں. مگر یہاں دونوں طرف زندہ ہیں، زندہ زندوں سے بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے کہا بھائی کیا مشکل ہے؟ کہہ لیں گے آپ جو ہے وہ نگر پالیکا میں کام کرتے ہیں نا؟ کہہ لیں گے بس اسی لیے آپ کو روکا. کہا کیوں؟ آپ کا کیا مطلب؟ بھائی آپ تو مر چکے ہیں، قبر میں ہیں، اب آپ کو نگر پالیکا سے کیا مطلب؟ نہ آپ کو سڑک بنوانا، نہ روڈ. کہنے لگے کچھ نہیں کروانا، بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ نگر پالیکا کی طرف سے قبرستان میں ایک فری وائی فائی لگوا دیجیے. تو انہوں نے کہا آپ کیا کریں گے وائی فائی پہ؟ قبر میں کیا موبائل ہیں؟ بولے ہم وائی فائی کا کچھ نہیں کریں گے، جب قبرستان میں وائی فائی لگ جائے گا تو کم سے کم زندہ وائی فائی کے چکر میں یہاں آ جائیں گے. نہیں غور کیا آپ نے؟ غور کیا آپ نے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پہنچ رہی ہے میری بات آپ تک میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زندہ باد حسینی ہو، جہاں تک میری آواز جا رہی، ایک ایک حسینی کی توجہ، ایک ایک حسینی کی توجہ، ایک ایک لفظ پہ حسینی چاہتا ہے. بزرگوں سے معذرت خواہی کے ساتھ، ان کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ سنا سنایا ہے، مگر جوانوں سے بات کرنے آیا ہوں. جہاں احساس ہو کہ بات ہو رہی ہے وہاں احساس دلائیے گا کہ آئینے کے سامنے نہیں، انسانوں کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے. اس نے کہا وائی فائی کا کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا اتھر بھائی وائی فائی ہم اس لیے لگا رہے ہیں کہ اگر فری وائی فائی ہوگا تو جو کبھی نہیں آتے وہ بھی وائی فائی کے چکر میں یہاں آئیں گے. سمجھے اب آپ؟ یہ ہے دنیا کے ہر مرنے والے کا حال کہ وہ قبرستان میں بیٹھ کے انتظار کرتا ہے کہ کبھی تو کوئی گزرے گا. ہمیں یہ ہمارے بزرگ جانتے تھے کہ لوگ قبرستان نہیں جائیں گے، اسی لیے ہم نے 2 کام کیے، یا تو قبرستان درگاہ میں بنا دیا یا درگاہ میں قبرستان. اچھا ہے نا؟ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وعلی محمد پر. بھائی اس کو رہنے لیا، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے بزرگوں نے کام یہ کیا، 2 کام کیے، یا تو انہوں نے قبرستان میں درگاہ بنا دی یا درگاہ میں قبرستان بنا دیا. اب سمجھے آپ؟ وہ وائی فائی ان کے یہاں ہے جن کے یہاں مولا کا سہارا نہیں. ہمارے یہاں تو جب بھی دفن کیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس درگاہ میں ہے، تال کٹورا میں ہے، غفرہ مام میں ہے، آغا باقر میں ہے، کہاں. اب سمجھے آپ؟ جب شب جمعہ کو جاتے ہو نا تو خالی ملنے اپنوں سے جاتے ہو، ثواب مولا کا لے کے آتے ہو. آئے ہائے آپ نے غور نہیں کیا. اب سمجھے جس مولا نے تمہیں وہاں تنہا نہیں چھوڑا وہ یہاں تنہا کیسے چھوڑ رہا. یقین جانیے جس نام پہ آپ کو بلایا جا رہا ہے وہ نام بہت بڑا ہے. ہماری زندگیاں چھوٹی ہیں، ہماری پہچان، ہماری شناخت کچھ نہیں ہے دنیا کے نقشے پر. اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں. سمجھا؟ ہم آل محمد کے ماننے والے. ماہ رجب چل رہا ہے، تیزی سے وقت گزرتا جا رہا ہے. رجب، اللہ اکبر. ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، رجب. جانتے ہیں رجب کیا ہے؟ رجب جنت میں ایک نہر ہے. معصوم نے فرمایا رجب جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے. سمجھے آپ؟
رجب جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ میٹھا ہے، سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا اس نہر کا پانی کون پیے گا؟ فرمایا جو بھی ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے گا، آپ کے سننے پہ سلام، آپ کی سنجیدگی پہ سلام، آپ کی خاموشی پہ سلام، جو بھی رجب میں ایک روزہ رکھے گا، ایک روزہ رکھے گا، اللہ اس روزے کے صدقے میں اسے اس پانی سے سیراب کرے گا۔ یہ ہے رجب۔ اب آگے بڑھیے، معصوم نے فرمایا کہ رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان نبی کا مہینہ ہے، رمضان خدا کا مہینہ ہے۔ اگر اس مسجد میں بھی اس جملے پہ داد نہ ملی تو پھر کہیں نہیں ملے گی، اس لیے کہ یہ حدیث پھر سنیے، رجب علی کا مہینہ ہے، نہیں، رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان نبی کا مہینہ ہے، رمضان خدا کا مہینہ ہے۔ اس حدیث کا مزہ اس دنیا میں وہی لے گا جس کا کلمہ 3 ٹکڑوں میں ہوگا۔ آئے ہائے، اب بھائی اس سے ہلکی باتیں تو نہیں میں کر سکتا نا بھائی، میری مجبوری ہے، اس سے ہلکی تو باتیں میں نہیں کر سکتا نا۔ پھر سن لیجئے، آپ پہل سن لیجئے، بالکل قطن مت گھبرائیے، پہلی مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں میں کہ آپ کی خاموشی مجھ پر حاوی ہو جائے گی، نہیں، نہ آپ کی داد مجھے خطئی بنائے گی اور نہ آپ کی خاموشی مجھ سے یہ اختیار چھین سکتی ہے۔ جو پڑھنے آیا ہوں پڑھ کے جاؤں گا اور مکمل پڑھ کے جاؤں گا۔ پھر سنیے، رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان نبی کا مہینہ ہے، رمضان خدا کا مہینہ ہے۔ اس حدیث کا مزہ اگر آپ کو لینا ہے تو یوں لیجئے، لکھیے رمضان اللہ کا مہینہ، سامنے لکھیے لا الہ الا اللہ، پھر لکھیے شعبان نبی کا مہینہ، ادھر لکھیے محمد رسول اللہ، پھر لکھیے رجب علی کا مہینہ، سامنے لکھیے علی ولی اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وال۔ ماہ رجب ہے عزیزو، ماہ رجب ہے، بڑی فضیلتیں ہیں اس کے دامن میں، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ شمار نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس کوئی کمپیوٹر نہیں ہے، کوئی ایسا آج تک کوئی مشین نہیں بنی جو صرف رجب کے روزوں اور رجب کی عبادات کا ثواب آپ کو گنا سکے، نہیں۔ اس کی پہلی تاریخ وہ ہے جس میں جناب نوح کی کشتی نے حرکت کی تھی، اس میں آپ کے معصومین نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے، اس دنیا میں آئے ہیں آپ کے معصوم، اور اسی میں ایک تاریخ وہ ہے جسے 13 رجب کہا جاتا ہے۔ 13 رجب وہ ہے جس رات میں کعبے کی دیوار میں درار آئی تھی، نہیں میں لفظ غلط کہہ گیا، درار غیروں کے گھر میں آئی تھی، وہ رات ہے 13 رجب جس رات میں کعبے کی دیوار میں لکیر آئی تھی۔ وہ جو کعبے کی دیوار میں لکیر ہے نا، یہ قوم اسی لکیر کی تو فقیر ہے، یہ قوم اسی کی تو فقیر ہے بھائی۔ 13 رجب وہ رات ہے جس رات کے صدقے میں کعبہ کعبے سے قبلہ بنا ہے، نہیں میں شاید لفظ وضاحت نہیں کر پایا، یہ وہ تاریخ ہے جس میں کعبہ کعبے سے قبلہ بنا ہے۔ کعبے کو قبلہ بنایا ہے علی کے قدموں نے، کعبے کو قبلہ بنایا ہے علی کے قدموں نے۔ اچھا یہ جملہ میرا نہیں ہے، کبھی آپ یہ سمجھیں کہ میں کہہ رہا ہوں یا میری خطابت کا جوش یا جذبہ، نہیں، یہ میں نے نہیں کہا، یہ سرکار وفا کا جملہ ہے، یہ جناب ابوالفضل عباس کا جملہ ہے۔ جب آپ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے تھے، کتاب کا نام ہے خطیب کعبہ، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، اس اللہ کا شکر ہے، مولا کائنات کا، یہ سنیے کہ کعبے کی چھت پہ جناب عباس کھڑے اور مجمع دیکھ رہا ہے، حاجیوں کا مجمع۔ اب وہ تاریخ ہے کہ جب حسین کو حج کو عمرے سے بدلنا ہے، اب آپ فرما رہے ہیں کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہ اس اللہ کا شکر ہے۔ اگر جملہ میں آپ تک پہنچا گیا تو شاید یہاں سے مجلس کی بنیاد ہو جائے۔ اس اللہ کا شکر ہے کہ اس اللہ نے اس کعبے کو، سمجھ رہے ہیں نا، جو قدموں کے نیچے ہے، اس اللہ نے اس کعبے کو شرف دیا ہے اس حسین کے باپ کے قدموں سے۔ نہیں آپ نہیں پہنچے، آپ پہنچے ہی نہیں، اگر مجمع پہنچ جاتا تو پھر تھوڑا سا لکھنؤ بولتا نا بھائی۔ پھر سنیے مولا عباس کا جملہ ہے کعبے کی چھت پہ، پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ کعبے کی چھت پہ عباس کھڑے ہیں تو کیسے لگ رہے ہوں گے، آیا آپ نے غور نہیں کیا؟ ذرا تصور میں تو جائیے نا بھائی، کعبے کی چھت پہ عباس کھڑے ہیں تو کیسے لگ رہے ہوں گے؟ اب آپ پوچھیں کیسے لگ رہے تھے؟ ایسے ہی لگ رہے تھے جیسے مومن کی چھت پر علم نظر آتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد وال۔
پاس کھڑے ہوئے اور وہاں سے فرما رہے کہ اس اللہ کا شکر ہے. پھر جملہ سن لیے گا, اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اس کعبے کو جو قدموں کے نیچے, اس کعبے کو, مسجد پہ نہیں کھڑے تھے اظہر بھائی, مسجد پہ نہیں تھے, اس کعبے کو شرف بخشا اس حسین کے باپ کے قدموں سے. آپ نے غور نہیں کیا, پھر میں جملہ کہہ رہا ہوں, اس کعبے کو اللہ نے شرف بخشا اس حسین کے باپ کے قدموں کے صدقے میں. مولا آپ پر جانے قربان, یہ عزادار قربان, یہ قوم قربان, ہمارا مال قربان, آپ کی فصاحت اور بلاغت کو لاکھوں سلام. علی باپ تو آپ کے بھی ہیں, مگر یہ نہیں کہہ رہے میرے باپ کے قدموں سے. آئے ہائے ہائے, یہ نہیں کہا, فرمایا اس حسین, تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ عباس کا عرفان کہاں تھا. بتانا چاہتے تھے جب حسین موجود ہیں تو تعارف کا ذریعہ میں نہیں حسین بنے گا. حسین بنے گے, حسین اس اللہ کو. اچھا جی, اب 13 رجب میں کیا ہوا سنیے. 13 رجب میں کیا ہوا؟ 13 رجب میں اللہ کے گھر کی تنہائی دور کی گئی. دیکھیں میں زیادہ زور وور نہیں لگاؤں گا, بس ایسے ہی پڑھتا رہوں گا. 13 رجب وہ ہے کہ جس میں اللہ کے گھر کی تنہائی دور کی گئی. خالی تھا, اللہ نے اس کو آباد کر دیا. اچھا, جب اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مولا کائنات کی ولادت ہوئی, جب ولادت ہوئی نا تو تاریخ میں 2 عورتوں کا ذکر ہے, 2 عورتوں کا. ایک کا نام ہے جمیلہ. جمیلہ جانتے کون تھی؟ ابو لہب کی کنیز تھی. جب جناب سرکار مولا کائنات پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی, یہ جملہ سنیے گا, جب پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی تو جمیلہ دوڑ کے آئی ابو لہب کے پاس, اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ سرکار کہاں, بتاؤ کیا بات ہے. اب یہ پیغمبر اسلام کی ولادت ہے, 13 رجب پہ رکے رہیے گا, 13 رجب پہ رکے رہیے گا. وہ دوڑی ہوئی آئی جمیلہ, اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ سرکار مبارک ہو. تو ابو لہب نے کہا کس بات کی مبارک بات؟ کہہ لیں گے مبارک بات اس بات کی ہے کہ لات منات عزا نے آپ کو بھتیجا دیا ہے. سمجھ گئے نا, یہ نام آپ نے سنے نا, لات و منات و عزا, یہ کعبے میں رکھے ہوئے بت تھے, یہ لات, یہ منات, یہ عزا, کہ جی لات و منات و عزا نے آپ کو بھتیجا دیا ہے. یہ جمیلہ نے کہا ابو لہب سے. جب جمیلہ نے ابو لہب سے کہا تو تاریخ کہتی ہے کہ ابو لہب نے یہ سنا, اور سننے کے بعد ہاتھ سے اشارہ کیا, اور اشارہ کر کے کہا جا, میں نے تجھے اس خوشی میں, کیونکہ تو نے یہ خوشخبری سنائی ہے, آزاد کر دیا. کیونکہ تو نے مجھے خوشی سنائی ہے, خوشخبری سنائی ہے کہ لات و منات عزا نے مجھے بھتیجا دیا ہے, لہذا جا, میں نے تجھے آزاد کر دیا. ہاتھ ہلا کے کہا جا, چلی جا, میں نے تجھے آزاد کر دیا. یہاں سے لے کے باہر تک اور باہر سے لے کے اندر تک, جو جہاں ہے جیسے ایسے جملہ سن لے. جب ابو لہب کے پاس جمیلہ آئی, اس نے کیا کہا؟ لات و منات و عزا نے آپ کو بھتیجا دیا ہے. ابو لہب نے اشارہ کر کے کہا جا, چلی جا, میں نے تجھے آزاد کر دیا. اب مسلمان لکھتے ہیں کہ پورا ابو لہب جائے گا جہنم میں, بس یہ ہاتھ نہیں جائے گا. پھر سن لیجئے, جب اس نے آ کے کہا نا کہ آپ کو اللہ نے لات و منات و عزا نے بھتیجا دیا, تو اس نے کہا جا, میں نے تجھے آزاد کر دیا. مسلمان کہتے ہیں پورا ابو لہب جہنم میں جائے گا, یہ ہاتھ بچا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ نبی کی محبت میں ہلا تھا. ہائے 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 ہائے, تمہاری خاموشی پہ سلام. زندہ باد حسینیوں, زندہ باد, زندہ باد. کتنی تیزی سے جملہ سمجھ گئے. وہ کہتے ہیں کہ لات و منات و عزا نے تجھے بھتیجا دیا ہے, اس نے ہاتھ ہلا کے کہا جا, تجھے میں نے آزاد کر دیا. اب مسلمان لکھتے ہیں کہ سارا جلے گا, سارا سارا, بس یہ ہاتھ بچے گا, کیونکہ محبت رسول میں ہلا تھا. کتنا بے وقوف ہے, جہاں خالی ہاتھ ہلے تو وہ ہاتھ بچ جائے, اور جہاں پورا وجود ہی محبت کی محبت میں ہو, کوئی لقمہ کھلا رہا ہے, کبھی بستر بدل رہا ہے, کبھی ایک صلاۃ پڑھ دیں بر محمد. اس سے زیادہ ہوگا بھی نہیں. اب اس نے کیا کہا, اس نے کیا کیا؟
بہت آہستہ سے. کیا کیا اس نے کہا کہ حضور آپ کو انہوں نے بھتیجا دیا ہے. تو اس نے کہا جاؤ تمہیں میں نے آزاد کر دیا, پورا جلے گا یہی بچے گا. جہاں لقمے کھلائے گئے ہوں, جہاں بستر بدلائے گئے ہوں, جہاں پالا ہو, جہاں پروان چڑھایا ہو. اچھا یہ تو ابو لہب کی کنیز کا حال. اب تاریخ نے دوسری بیوی لکھی, وہ بھی آئیں, اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ سرتاج اللہ نے آپ کو بھتیجا دیا ہے. اب تاریخ کہتی ہے کہ اس بیوی کا نام, جس نے کہا کہ سرتاج اللہ نے آپ کو بھتیجا دیا ہے, اس کا نام فاطمہ بنت اسد تھا. ارے آپ نے غور ہی نہیں کیا, آپ نے غور ہی نہیں کیا. وہاں کا جملہ یاد ہے, لا تو منات و عزا نے آپ کو بھتیجا دیا ہے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ سرکار خدا نے, ابھی محمد آئے ہیں, پتا چلا کلمہ ایمرجنسی میں اور پڑھیں گے, یہاں کلمہ پڑھنے نہیں. جو آپ نے لسٹ بنائی ہے کہ مردوں میں فلاں نے پڑھا, عورتوں میں فلاں نے پڑھا, بچوں نے فلاں میں پڑھا, وہ اور ہیں. یہاں کلمہ پڑھنے کا معاملہ نہیں ہے. یہ تو با ایمان تھے, اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے. کہا سرکار خدا نے آپ کو بھتیجا دیا ہے. اب وہاں جب خوشی کی خبر سنی تو کیا کہا گیا؟ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. اب جناب ابو طالب کو جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا حضور خدا نے آپ کو بھتیجا دیا ہے, تو بدل تو یہاں بھی ہونا چاہیے. اب جانتے ہیں بدل میں کیا کہا؟ خدا کی قسم میں تو کبھی کبھی یہ جملہ کہتا ہوں, اس جملے کے بعد سوچنا پڑتا ہے کہ ابو طالب نبی تھے یا ولی. اس جملے کے بعد جو ابو طالب اب کہیں گے سوچنا پڑے گا کہ ابو طالب نبی تھے یا ولی. چوں ہی فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ اے سرکار اللہ نے آپ کو بھتیجا دیا ہے, فوراً ابو طالب نے کہا بی بی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں, آج سے 30 سال کے بعد اللہ تمہیں اس کا وصی دے گا. آج سے 30 سال کے بعد. آج سے پورے 30 سال کے بعد اللہ تمہیں یہ جو میرا بھتیجا آیا ہے نا اسی کا وصی دے گا. آپ نے غور ہی نہیں کیا. اب بتائیے ڈگری کیا ہے؟ بتائیے, یہ 30 سال بعد کی بتا رہے ہیں کہ خدا دے گا. اچھا وصی ہوگا, اس کا مطلب پیدا ہوتے ہی جانتے ہیں کہ نبی بھی ہے. ہائے 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 بھائی, آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں اس کا وصی دے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب کے علم میں ہے کہ یہ کوئی معمولی نہیں, نبی ہے, نبی ہے. اب کچھ لوگ بحث کرتے ہیں نبی تو 40 سال کے بعد نبی بنا. او عقل کے اندھے, یہ 40 سال کے بعد نہیں بنا, تمہیں آنے میں 40 سال لگ گئے. یہ تو صلوات پڑھے نا پر محمد و آل محمد پر, تو پیدا ہی نبی ہوا. اچھا جی, اب کہا کہ خدا اس کا وصی تمہیں عطا کرے گا. لیجئے سرکار آ گئی وہ رات. اب جناب عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں صحن کعبہ میں تھا. آپ بور تو نہیں ہو رہے نا؟ بتا دیجئے گا, جہاں احساس ہوگا میں ختم کر دوں گا. کہ میں صحن کعبہ میں تھا, میں نے دیکھا کہ ایک خاتون برقعے میں لپٹی ہوئی آئی اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگی. اب میں نے دیکھا کہ تنہائی ہے, سناٹا ہے, اور یہ بی بی طواف کر رہی ہے. اب جو میں نے غور سے دیکھا تو کوئی اور نہیں, میری ہی بھاوج تھی, یعنی فاطمہ بنت اسد. میں نے کہا بی بی اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ اچھا طواف بھی کر رہی ہیں اور لب ہلا رہی ہیں, کچھ بول رہی ہیں. اب جو جناب عباس ابن عبد المطلب نے کان دھر کے سنا نا کہ کیا کیا آ رہی ہیں, تو بی بی چکر کاٹ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے پروردگار میں تیری مومنہ ہوں. ہائے 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 ہائے, میں تیری مومنہ ہوں اور جو کچھ تیری طرف سے آیا ہے سب پر ایمان رکھتی ہوں, اور تجھے واسطہ دیتی ہوں اس مولود کا جو میرے شکم میں ہے, یہ مجھ سے باتیں بھی کرتا ہے. ہائے 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 ہائے, اچھا نہیں
نہیں سنیے، آپ کو مزہ نہیں آ رہا، ابھی میں مزہ دوں گا ایک لمحے کے لیے. آپ کو مزہ نہیں آ رہا، اب ایک جملہ سنیے. جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ جنتری کا دور ہے کہ نہیں؟ یہ نظامی جنتری، یہ حسینی جنتری، یہ فلاں، ہر گھر میں جنتری ہوتی ہے. سال بعد میں بدلتا ہے، جنتری پہلے آ جاتی ہے، کیلنڈر جنتری. بھائی فلاں کام کرنا ہے، تاریخ دیکھیے. اب کوئی کام ہو رہا ہے، وجہ صاحب فون کر رہے ہیں، ذرا تاریخ دیکھیے. وہ فلاں کو فون کر رہے ہیں، تاریخ دیکھیے. تاریخ دیکھ کے کام ہوگا. پوری دنیا کا اصول بتاؤں میں آپ کو 2 منٹ میں. دنیا کی کوئی بھی قوم ہو نا، کوئی بھی 3 تاریخوں کو منحوس سمجھتی ہے. 3 تاریخوں کو، 3 تاریخوں کو، ہر مہینے کی 3 تاریخوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے. چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہو. کون سی؟ ایک تو 3، ایک 13، ایک 23. 3، 13، 23 انہیں منحوس سمجھا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں اس میں کوئی نیا کام نہ کرنا، اس میں کوئی اچھا کام نہ کرنا. اگر اچھا کرو گے تو برا ہو جائے گا، بھلائی کرو گے تو برائی مل جائے گی، احسان کرو گے تو دشمن ہو جائیں گے. اس لیے کہ یہ 3 کا عدد ہے ہی ایسا. 3، 13، 23، 3، 13، 23. مگر یہ جب تک منحوس ہیں جب تک اس دروازے سے دور ہے. جس روز اس دروازے پہ آئی یہ تینوں مبارک ہو گئیں. 3 کو حسین نے کہا ہم منحوس نہیں رہنے دیں گے، مبارک بنا دیں گے. 13 کو علی نے کہا ہم منحوس نہیں رہنے دیں گے، مبارک بنا دیں گے. 23 کو قرآن نے کہا ہم منحوس نہیں رہنے دیں گے، مبارک بنا دیں گے. 3، 13، 23. 3 میں حسین آ گئے. اچھا 3 میں حسین، 13 میں علی. بہت عام جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. 3 حسین سے مل گئی، 13 علی سے. 3 حسین کی، 13 علی کی. یہ بھی عجیب اتفاق ہے، کیا محاورہ سیٹ ہو گیا. 3 حسین کی، 13 علی کی. اب جو بھی سماج میں حسین اور علی کو نہ مانے نا، اس کی ٹینشن نہ لیا کرو، اس لیے کہ نہ وہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے. کوئی اور صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ٹھیک ہے نا؟ اب سنیے آپ. اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بی بی نے کہا کہ پروردگار میں تیری مومنہ ہوں اور جو کچھ تو نے بھیجا ہے اس پہ ایمان رکھتی ہوں، اور یہ جو مولود میرے شکم میں ہے میں تجھے اس کا واسطہ دیتی ہوں، یہ مجھ سے باتیں بھی کرتا ہے اور میری مشکل کشائی بھی کرتا ہے. بس جناب عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ ہوا اچانک دیواریں کعبہ ہلنے لگی. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، علی کی ماں کے علاوہ اگر کوئی عورت ہوتی نا تو رکتی وہاں. چھوڑ دیجئے، ہم تو سب یہاں مرد بیٹھے نا، یہ دیوار ہلنے لگے. تصور کیجئے، آپ تصور کیجئے، جو جتنی تیز ہوگا کم وہاں پہ لگا رہے. دیوار ہل رہی ہے بھائی، بلڈنگ گر جائے گی. اچھا دیوار ہلی، بی بی ڈری، گھبرائیں، پریشان ہوئی. ہل رہی ہے تو ہلنے دیجئے. بی بی ڈر جائیے، گھبرا جائیے، دیوار ہل رہی ہے، اس میں درار پڑ رہی ہے. فرمایا تجھے نہیں پتا جب قرآن پہاڑوں پہ آتا تو یہ چکنا چور ہو جاتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. میں تو ناطق قرآن کو لیے آ رہی ہوں، یہ تو شکم میں ناطق قرآن ہے. اگر یہ صلوات پڑھے نا پر محمد و آل محمد پر، یہ تو ناطق قرآن ہے، یہ تو ناطق قرآن ہے جو میرے شکم میں. دیجئے دیوار ہلی. اب جو دیوار ہلی تو تاریخ کہتی ہے کہ دروازہ بنا، اور جو ہی دروازہ بنا شہزادی ایسے داخل ہو گئی جیسے انہی کے لیے بنا ہو. ایسے بے جھجک عباس ابن عبد المطلب تیز قدموں سے چلے. دروازہ بند، اس لیے کہ انہی کے لیے بنا تھا. اب انہوں نے دائیں بائیں، کوئی ہے ہی نہیں، سناٹا. دیکھنے والے آئے. سچ بتائیے، اگر میں مسجد میں یہاں رات کو تنہا بیٹھا ہوں اور میں یہاں بیٹھ کے اور صبح کو ان سے جا کے کہوں کہ بھائی وجاد بھائی مسجد میں کچھ ہے، یہ کہیں گے کیا ہوا؟ میں نے دیکھا بھائی رات کو سارے دروازے خود کھلے اور خود بند ہو گئے. یہ کہیں گے مولانا آپ کا وہم ہوگا. جو کچھ اور زیادہ ہوں گے، ارے رات میں جنات آتے ہیں نماز پڑھنے. یہ ایک ہمارے یہاں محاورہ عام ہے، رات میں مسجد میں نہ جائے کیجئے، جنات محلے کا آ نہیں رہا، جس کے لیے بنی ہے وہ آ نہیں رہا مسجد میں نماز پڑھنے، جنات آئیں گے. ابھی جنات آتے ہیں رات میں، وہ جنات نہیں آتے، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اگر تم نہیں آ رہے ہو تو ہم ہی آ جائیں.
بھئی تو کوئی بنی تو نماز کے لیے نا. تو اب وہ گھبرا گئی, گھبرائے, دروازہ بند ہو گیا. اب کیا کریں, کیا کریں, کس سے بتائیں؟ اچھا یہ بھی خوف کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو یقین کون کرے گا, اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی یہ واقعہ ہوا ہی نہیں. گھر آئے اور جناب ابو طالب سے کہنے لگے بھائی ہاں جو میں دیکھ کے آیا ہوں آپ سوچ نہیں سکتے. کہنے لگے تم ہی نہیں سوچ سکتے, مجھے تو معلوم ہے تم دیکھ کے کیا آئے ہو. تم ہی نہیں سوچ سکتے نا, مجھے تو معلوم ہے تم کیا دیکھ کے آئے ہو. کہنے لگے بھائی پتا ہے کیا ہوا؟ کہاں ذرا بتاؤ. کہنے لگے بھابھی گئی تھی, دیوار ہلی, در بنا, اندر چلی گئی. کہا تو پریشان کیوں ہو؟ سچ بتائیے اگر کوئی اور ہوتا تو اس کا ری ایکشن کیا ہوتا؟ اچھا یہ باتیں صرف شیعوں نے نہیں لکھی, علماء اہل سنت نے بھی 13 سے 14 جگہ اپنی کتابوں میں سے کیا کہ دیوار میں در بنا اور بی بی اندر گئی. مگر انہوں نے اس میں شوشہ لگا دیا, کہتے ہیں یہ خبر واحد ہے, ایک بندے نے دیکھا ہے, ایک گواہ ہے, اس کا زیادہ نہیں ہے, ایک گواہ. اللہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ لکھیں گے کہ ایک گواہ. بھائی اللہ تو سب کو جانتا ہے نا, مزاجوں کا مالک ہے, وہ تو فطرتوں کا خالق ہے, اسے تو پتا تھا کہ میں بھیجوں گا اندر. مسلمان کہے گا ایک ہی نے تو دیکھا, وہی گھر کا تھا. اللہ نے کہا واپس جب آئے گی جب سب آ جائیں گے. آئے ہائے 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 ہائے, زندہ باد حسینیوں, زندہ باد. اب تو خبر واحد تھی, ایک نے دیکھا تھا, بس ایک چشمدید تھے, وہ بھی گھر کا. اب دیوار ہلی اور بی بی اندر چلی گئی. اب آئے 1 دن 2 دن 3 دن, اچھا کم سے کم یہ بات تو آگ کی طرح پھیل گئی. وہ بھی عرب, بدو پھول مچ گیا. ارے نہیں بھائی ایسا تھوڑے ہی ہوتا ہے, یہ تو وہ چابی ان کے گھر میں ہے, چابی ابو طالب کے پاس ہے, یہ اور کسی کی زوجہ تھوڑی گئی, ابو طالب کی گئی ہے, چابی ابو طالب کے پاس تھی, دروازہ کھول دیا ہوگا, چلی گئی. بھائی یہ کہتا پھر رہا ہے کہ دیوار سے گئی ہیں. سمجھ گئے اب آپ پوزیشن, سمجھ گئے نا. یہ باتیں وہاں نہیں, اس محل ہر جگہ ہوتی ہیں, اس محلے میں بھی ہوگی, ہمارے محلے میں بھی, اور جہاں سے ہم آئے وہاں تو بہت ہے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی یہ خبر واحد ہے. کون کہہ رہا ہے کہ فاطمہ اندر گئی ہیں دیوار سے؟ ارے عباس ابن عبد المطلب. اچھا بھاوج گئی, بھائی پہ چابی, کہنے والا دیور, تو گھر کے گھر میں رہ گئی بات. اب ایک دن, اچھا چلیے 1 دن 2 دن ہمارے یہاں کا کوئی بندہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے, پورا محلہ کھانا لے کے پہنچتا ہے, لیجئے صبح کا ناشتہ. کوئی گیا ابو طالب کے گھر سے کھانا لے کے؟ بھائی آپ بتائیے نا, کوئی گیا؟ کوئی نہیں گیا. اے ابو طالب کسی کو تو بھیج دو کھانا لے کے. 3 دن سے بی بی وہاں کہ تو نہیں جانتا جو دیوار میں در بنا کے بلا سکتا ہے وہ کھانا بھی بھجوا سکتا ہے. بھائی جو دیوار میں در بنا کے بلا رہا ہے وہ کھانا نہیں بھیجے گا؟ بھیجے گا, اور وہی بھیجے گا, وہی. اب لیجئے سر, 1 دن 2 دن, تیسرا دن, اوف ہنگامہ. کوئی گاؤں دیہات آس پاس کا نہیں رہا. یہ سمجھ لیجئے کہ واقعہ لکھنؤ میں ہو رہا ہے, لوگ سنڈیلے تک کے آ گئے ہیں کہ ہوا کیا ہے. یہ حالات عرب کے دیہات میں, لوگ دوڑنے لگے, ارے ایسا ہو گیا. سین کعبہ میں تیسرا دن. اب جب تیسرا دن آیا تو جناب ابو طالب چابی لے کے آئے. بھائی چابی گھر گئے, اب بی بی اندر ہے. کسی نے کہا کہ ابو طالب تالا کھولیے. اب ابو طالب کو تو تالے کی ضرورت کیا تھی نا, چابی, وہ تو حکم کرتے تالا کھل جاتا. کلید بردار حرم ہے, حاجیوں کو پانی پلانے والا ہے, سبیل لگانے والا ہے, آئے. اچھا چابی دی. یہ اصول ہے کہ جس کی دکان یا مکان کا تالا ہوتا ہے نا, غیر سے نہیں کھلتا, وہ بڑی جلدی کھولتا ہے. اتنی چابیاں ہوں, وہ فوراً, ان کی دکان ہے وجاہت بھائی کی, اتنی چابیاں ہوں, کسی کو دے دیجئے, آدھا گھنٹہ ایک چابی لگا کے دیکھتا رہے گا, نہیں کھلے گا. اور یہ سیدھے جائیں گے, وہی چابی لگائیں گے, گھمائیں گے. ابو طالب بھی گئے, سیدھے وہی چابی نکالی, تالے میں نہیں گھمائی, چابی پوری گھوم رہی ہے, تالا نہیں کھل رہا. پھر سن لیجئے, چابی پوری گھوم رہی ہے, تالا نہیں کھل رہا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ تالا کھلے. اس سے آہستہ سے تو میں باتیں نہیں کر سکتا نا, ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے ہیں نا بھائی. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ تالا, اور مجمع دیکھ رہا ہے, ایڑیوں کی بلوں پہ کھڑو گئے, ارے تالا کھلا کے نہیں. اب ابو طالب نے چابی کھول, ابھی تو ایسے سامنے کھڑو کے تالا کھول رہے, جب نہیں چابی, ارے تالا کھولیے, کھول کیوں تھے, کیوں نہیں. انہوں نے کہا آپ آ کے کھول لیجئے.
آپ آگے کھولیے, آپ زیادہ سیٹ بن رہے ہیں نا, کھولیے سے. انہوں نے کہا ہم کیسے کھولیں؟ کہنے لگے چابی وہی ہے, دیکھیے کھولیے سے. اب چابی نہیں. ایک مشرک کی آواز آئی پیچھے سے, وہ سنیے مجمع کے پیچھے سے, کچھ لوگ ہمیشہ پیچھے سے ہی بولتے ہیں, پیچھے سے ہی. وہ وہیں سے بولا, اے ابو طالب تالا توڑ دو, توڑ دو, کہانی ختم. اسے دشمنی اس بات کی تھی کہ چابی انہی کے پاس رہے گی, جب تالا ٹوٹ جائے گا تو کہانی ختم. بھائی یہ تو سردار بتھا ہے نا, ان کے گھر میں چابی رہتی ہے کعبے کی, جب تالا ہی ٹوٹ جائے گا معاملہ ہی ختم. تو اس نے پیچھے سے فوراً کہا, ابو طالب اگر تالا نہیں کھلتا تو تالا توڑ دے. ایک ایک حسینی کی توجہ چاہتا ہوں, ناد علی کے حصار میں باندھ کے جو حسینی جہاں کھڑا ہے حسینی توجہ کی بھیک مانگتا ہے اس جملے پر, کہ تالا توڑ دے. بس جیسے ہی تالا توڑنے کی اس نے رائے دی نا کہ تالا توڑ دیں, فوراً ابو طالب نے محمد کو دیکھا کہ بیٹے یہ کہہ رہا ہے تالا توڑ دیں. فوراً نبی نے جواب دیا, چچا تالے مت توڑیے گا, اس لیے کہ تالا وہ توڑتے ہیں جن کا کردار اچھا نہ ہو. ہائے 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 ہائے, چچا تالا وہ توڑتے ہیں جس کا کردار اچھا نہ ہو. خدا کی قسم, اس کا مطلب یہ ہے کہ مجمع میں تالا توڑ بھی تھے, تالا توڑنے والے بھی تھے. اگر ابو طالب کہتے مجھ سے نہیں ٹوٹے گا, ہم توڑیں گے, ہم کھڑو کے توڑیں تالے, آئیے ہٹیے پیچھے. جیسے کہا کہ تالا توڑیے, فوراً ابو طالب کو آواز دی, چچا تالا مت توڑیے گا. کیوں؟ جن کے کردار اچھے نہیں ہوتے وہ تالا توڑتے ہیں. چچا آپ تو فخر بتھا ہیں, آپ تو شان ہیں, آپ تو کل ایمان کے باپ ہیں, آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا وہ معاملہ بھئی یہ کہنا تھا کہ اتنے میں پھر دیوار ہلنے لگی. اب اس دن تھی خبر واحد ایک آدمی کی, ایک آدمی نے دیکھا تھا دیوار ہلتے ہوئے, اور وہ بھی گھر کا. آج پورا شہر جمع, پورا مکہ, اب دیوار ہلی. فوراً عباس ابن عبد المطلب نے کہا ایسے ہی ہلی تھی, دیکھ لو, ایسے ہی ہلی تھی, دیکھ لو. میں چاہتا یہ ہوں کیونکہ اس زمانے میں وہاں سب کچھ تھا, مکے میں سب کچھ تھا, بس یہ خدیجہ ٹی وی اور یہ گراف کا ان کا کیمرہ نہیں تھا گور بھائی کا, ورنہ یہ ہوتا وہاں تو فوراً کیچ کر لیتا کہ کیسے ہوا تھا. میں چاہتا ہوں ایسے ہی دکھاؤں آپ کو. دیوار ہلی, کہنے لگے ایسے ہی. اب لوگوں نے ہاں بھائی ہل رہی ہے, ہل رہی ہے, ہل رہی ہے. دیوار ہلی, پھر دروازہ بنا. ہائے ہائے ہائے, پھر دروازہ بنا. جب دروازہ بنا تو چاہیے کیا تھا, جناب ابو طالب آگے بڑھتے اور داخل ہو جاتے. بڑھے, گئے نہیں گئے. آواز دی محمد جاؤ میرے لال اور جا کے چچی کو لے آؤ. آپ خود چلے جائیے نا. فرمایا جانتا ہوں جانا کسے ہے, انتظار کس کا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ کائنات کی تنابوں کو سمیٹ کے علی کا مولا آگے بڑھا. کعبے کی دہلیز پہ قدم رکھا, لوگوں نے سر اٹھانا شروع کیا. محمد نے کعبے کے اندر قدم رکھا, لوگوں کے سر جھک گئے کہ اب کیا ہوگا. اب جو پہنچے تو جناب فاطمہ بنت اسد بیٹھی ہیں اور ایک پارچے میں, کپڑے میں مولا کائنات کو لپیٹ رکھا اور لیے بیٹھی. فوراً جناب بی بی نے اس نے کہا کہ بی بی چچی جان مبارک ہو. کہنے لگے تمہیں بھی مبارک ہو. کہا چچی آپ خاموش کیوں ہیں, یہ چہرے پہ خاموشی کیسی, یہ سوال کیسا؟ کہنے لگی کہ بیٹا خاموش اس لیے ہوں کہ جس دن سے یہ پیدا ہوا ہے اب تک رویا نہیں ہے. فرمایا اس کے مقدر میں رونا ہے ہی نہیں, اس کے مقدر میں رونا نہیں ہے, اب تو سب روئیں گے, بس یہی نہیں روئے گا. اور دوسرے یہ ہے کہ اس نے کچھ کھایا بھی نہیں اور آنکھیں بھی نہیں کھولی. بس تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے ہاتھ بڑھایا اور یوں کہہ دیا جائے کہ ابو طالب کا ناطق قرآن بیٹا نبوت کی رحل پر آیا, فوراً آنکھیں کھولی. نہیں, تم کہتے ہو نا کہ شیعہ محمد کے فضائل نہیں پڑھتے, رسول کی فضیلت نہیں. سنو ایک جملے میں محمد کی فضیلت, جس کا چہرہ دیکھ کے علی جیسے کی آنکھیں کھل جائیں اسے شیعت میں محمد کہا جاتا ہے. آنکھیں کھل گئی. اس کے بعد مولا کائنات کے دہن اقدس میں پیغمبر اسلام نے اپنی
زبان ڈال دی. لیجئے سر, بچے نے پہلی غذا لعاب محمد, یہ پہلی غذا نہیں تھی, یہ پوری زندگی کا شرف تھا جو ابو طالب کا بیٹا لے رہا تھا. پوری زندگی علی نے اگر کسی بات پر فخر کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ میں نے لعاب محمد چوسا ہے, میں نے لعاب. آپ کیا بات سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی علی نے بہت بڑا کوئی مسئلہ حل کیا اور مجمع میں ہنگامہ ہو گیا, یا علی اتنے مشکل سوال کا جواب اتنی آسانی سے دے دیا, فرمایا اس میں میرا کوئی کمال نہیں, ھذا لعاب رسول اللہ, یہ تو محمد کے لعاب کا اثر ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کس بات پہ خاموش ہیں؟ کیا اس کے بعد بھی نقطے کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے بعد بھی جرح کی ضرورت ہے؟ کیا اس جملے کے بعد بھی وضاحت کی ضرورت ہے؟ ابو طالب کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ محمد کے لعاب کا اثر ہے. علی آپ امام ہیں, امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے, یہ کہیے یہ محمد کے ساتھ کا اثر ہے, ساتھ بیٹھنے کا اثر ہے, ساتھ چلنے کا اثر ہے, ساتھ لیٹنے کا اثر ہے, ساتھ کھانے کا اثر ہے, ساتھ پینے کا اثر ہے؟ کچھ نہیں, یہ لعاب کا اثر ہے. کیوں؟ تاکہ قیامت تک کا مسلمان سمجھ لے جب محمد کے لعاب کا یہ اثر ہے تو لہو کی تاثیر کیا ہوگی. جب لعاب کا اثر یہ تو لہو کی تاثیر کیا ہوگی. لیجئے, تاریخ کہتی ہے اس کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد بہار برآمد, وہیں کھڑے ہو کے صحن کعبہ میں جناب ابو طالب نے اپنی بیوی کی طرف مخاطب کر کے کہا, بی بی جو کچھ 3 دن میں گزرا وہ انہیں سنا دو, انہیں بتا دو کھانا کہاں سے آیا, پانی کہاں سے آیا. فرمایا جہاں سے مریم کے لیے آیا تھا وہیں سے میرے لیے آیا. لیجئے حضرت, بات آگے بڑھی. ابو طالب نے بچوں کو لیا, کعبے کے صحن سے نکل رہے تھے, فوراً ایک صاحب جو چودھری تھے آگے آئے, کہنے لگے رکیے, ایسے نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ کہنے لگے نہیں ایسے تھوڑی جاتے ہیں, جو اصول عرب والوں کے لیے وہی آپ کے لیے ہے, آپ کے لیے کوئی الگ قانون نہیں ہے. نہیں, چونکہ آپ بھی عرب کا حصہ ہے, جو ہے. کیا مطلب؟ کہ اس بچے کو لائیے اور اس پتھر پہ لٹائیے, یہ پتھر ہے. وہ ایک پتھر تھا, اس پہ لا کے بچے کو لٹایا جاتا تھا. جب بچہ لیٹتا تھا تو ایک اژدھا آتا تھا اور وہ اپنا منہ ہلاتا تھا. اگر بچے کو اذیت دے تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ صحیح نہیں ہے بھائی, اور اگر بغیر کچھ کہے چلا جائے تو لوگ کہتے تھے صحیح ہے. انہوں نے کہا بچے کو یہاں لٹائیے. جناب ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے لٹا دو. آج خیر ادھر کی تھوڑی تھی, اب وہ بھی عادتاً آیا, کیونکہ اسے بھی عادت تھی, پریکٹس تھی. ایسے ہی نکلا, ایسے ہی جھوما, ایسے ہی چلا. لوگوں نے کہا وہ آ رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں. جیسے ہی بچے کے قریب آیا پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا ہوا, آدھا ادھر آدھا ادھر. لوگوں نے کہا بجلی آئی تھی, کیا ہوا؟ کچھ نہیں. پتہ چلا وہ جو بچہ پتھر پہ لیٹا تھا اس نے 2 انگلیاں ڈالی اور ایسے آدھا ادھر آدھا ادھر. اب جب وہ گر گیا تو جناب ابو طالب آگے بڑھے, بچے کو اٹھایا, چلنے لگے. اب پوری پنچایت سامنے آ گئی, جانے نہیں دیں گے, نقصان کیا ہے آپ کے بیٹے نے ہمارا. فرمایا اس نے کیا نقصان کیا؟ کہنے لگے اس نے تو وہ جو چیک کرنے کی ہماری مشین تھی وہی ختم کر دی. بھائی جو ہمارے پاس ٹیسٹ تھا, ٹیسٹ کرنے کا طریقہ وہی ختم کر دیا. کہ کیا مطلب؟ کہ آج تک ہم جو بھی بچہ آتا تھا یہاں لٹاتے تھے, اژدھا آتا تھا وہ اس کو چیک کرتا تھا, پھر ہم کہتے تھے یہ صحیح ہے یا غلط. آپ کے بچے نے وہی مار ڈالا. اب پہچان کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ کون بتائے گا کون صحیح کون غلط, کون اصلی کون نقلی؟ محمد نے کہا چچا بتا دیجئے, آج کے بعد اژدھا پہچان نہیں, حیدر پہچان بنے گا. حیدر آج کے بعد آج کے بعد اژدھا نہیں, حیدر یہ بنے گا پہچان. اور آج تک ہم اسی ٹیسٹر سے چیک کر رہے ہیں. یہی ہے, یہی ایک ٹیسٹر ہے, ہلکے سے لگاتے ہیں پورا پتہ چل جاتا, ہلکے سے. بھائی صاحب پگڑی کسی بھی سائز کی باندھا ہے اور کسی کلر کی بھی, ٹیسٹ کرنے میں ہمیں 2 ہی منٹ لگتا ہے, ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے. اچھا کبھی آپ نے سوچا کیا ضرورت تھی اللہ کو کعبے میں پیدا کیا؟
ارے بھائی کیوں پیدا کیا کعبے میں؟ میں بڑا پریشان تھا، کیا ضرورت تھی علی کو کعبے میں؟ بھائی ساری فضیلتیں علی پہ قربان تھیں، یا یوں کہہ دیا جائے کہ علی آگے چلتے تھے، فضیلتیں پیچھے. اب آپ کعبے میں پیدا کر رہے ہیں، کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ میری بعد میں سمجھ میں آئی، وہ وجہ ہمارے بعد میں سمجھ میں آئی. ہم ہیں رہنے والے گنگیرو کے، آ کے رہنے لگے مظفر نگر میں، مگر اصول ہے پیدا مظفر نگر میں ہوئے، والد وہاں پیدا ہوئے تھے، آ کے مظفر نگر میں رہنے لگے. آج بھی اگر کہیں سماج میں گنگیرو کی بات ہوتی ہو نا، مطلب 2-4 آدمی بیٹھ کے گنگیرو کی بات کرنے لگے تو فوراً دماغ منہ کدھر بھی ہو کان وہیں لگے رہتے ہیں. کیا بات ہو رہی ہے بھائی؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آدمی نسبتاً وہاں سے محبت باقی رہتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور آگے بڑھوں، تھوڑا سا اور آگے بڑھوں. آدمی یہاں سے لکھنؤ کا ہے، جا کے لندن میں رہنے لگے، اسے پتہ چلے کہ ہمارے محلے میں امام بارگاہ بن رہا ہے. اچھا ذرا ایک چیک ہماری طرف سے بھی 1 لاکھ کا. بھائی تم رہ یہاں رہے ہو، کھا یہاں رہے ہو، کہ نہیں حق ہے ہمارا، وطن ہے ہمارا. اس کا مطلب جہاں پیدا ہوتا ہے اس جگہ کو بھولتا نہیں ہے. وہ بھی چلا جائے تو نسلیں یاد رکھتی ہیں. اب سمجھے کہ سید سجاد نے کیوں کہا تھا میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں حجر اسود کا بیٹا ہوں؟ چونکہ اللہ نے پیدا اس لیے کیا، علی کو پیدا کر کے کعبے کی حفاظت کا انتظام کر دیا. چونکہ پیدا علی ہوئے تھے لہٰذا فخر کریں گے. بھائی کسی کو محبت ہو نہ ہو، خاندان اہل بیت کو تو ہوگا. دوسری بات کیا، جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس زمین کے اثرات بچے میں آتے ضرور ہیں، اس خانوادے کے اور اس گھرانے کے. مثلاً ایک صاحب ملے، ارے بھائی بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں، کہاں کے؟ ارے بھائی یہ جونپور کے. ارے بھائی جونپور کے وہاں کے تو ہوتے ہی ایسے ہیں، سمجھے آپ؟ فلاں صاحب، ارے فلاں جگہ، ارے وہاں کے تو ہوتے ہی ایسے ہیں. زمین کا اثر ہوتا ہے. یا لوگ پوچھتے ہیں کس گھرانے سے ہیں، گھر کا اثر آتا ہے. اب سمجھے اللہ کے گھر میں علی اس لیے آئے تاکہ کچھ صفات کبریائی کی ان میں آ جائے. آپ نے غور نہیں کیا، غور نہیں کیا. یہ جملہ تو میں نے بڑے سنبھل کے کہا ہے. یاد رکھیے گا علی سب کچھ ہیں، خدا نہیں ہے. آج کل ہمارے خلاف ایک ایڈورٹائز یہ کیا جا رہا ہے کہ شیعہ تو علی کو اللہ مانتے ہیں. غلط. اگر ہم علی کو اللہ مانتے تو 13 رجب کو جشن نہ مناتے اور 21 رمضان کو تابوت نہ اٹھاتے. ہمارے پاس تو پروف ہے. ہم 13 کو مان رہے ہیں کہ علی آئے اور 21 کو مان رہے ہیں گئے. اس کا مطلب جو آئے نہ وہ خدا اور جو جائے نہ وہ خدا. یاد رکھیے گا پوری دنیا اس کی وحدانیت کا اقرار کرے، اس کا کچھ بڑھتا نہیں. کوئی نہ مانے اسے، اس کا کچھ گھٹتا نہیں. مگر یہ جو قوم میرے پاس ہے نا، جو میرے سامنے کھڑی ہے اور مجھے سن رہی ہے، اگر یہ اللہ کو سجدہ کر رہی ہے تو یہ اس کا احسان ہے. پوچھئے کیوں؟ میاں ہم نے تو اس دنیا میں ایسے دیکھے جنہوں نے پوری زندگی بڑھ کے سامنے سجدہ کرتے رہے. وہ اسی کو خدا مان رہے، سورج جی کو خدا مان رہے، ستاروں کو لوگ خدا مان رہے. آپ کے پاس تو علی جیسا تھا. نہیں پہنچا میرا مجمع، نہیں پہنچا. شاید بات بہت بڑی میں کہہ گیا مگر آہستہ سے پھر سنیے. لوگوں نے تو دریاؤں پہ سجدہ کر دیا، انہیں مان لیا. آپ نے تو اس کو سجدہ نہیں کیا کہ جو سورج پلٹا رہا تھا، جو ستارے بلا رہا تھا، جو مردے جلا رہا تھا، جو دریاؤں پہ چل رہا تھا، جو اپنے حکم سے اپنی پاور کا اعلان کر رہا تھا، جو رزق بھی بانٹ رہا تھا. آپ نے اسے خدا نہیں مانا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر عمل کے بعد سجدہ کر کے کہتا تھا میں خدا نہیں، خدا وہ ہے جسے میں سجدہ کر رہا ہوں. لیجئے عزیزو، میں نے بہت وقت آپ کا لیا مگر ایک جملہ کہے بغیر، 1-2 مصرے پڑھے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا. یہاں آ گیا ہوں، لکھنؤ یہاں جمع ہے. میں اچھا پڑھتا نہیں ہوں، آپ اچھا سنتے ہیں. اس بھروسے سے میں یہ 2 مصرے پڑھ رہا ہوں. یہاں سے لے کے یہاں تک، یہاں سے لے کے وہاں تک، وہاں سے لے کے جو جہاں کھڑا ہے باہر اسکرین پہ دیکھ رہا ہے، یہاں سب کو ناد علی کے حصار میں باندھ کے مثل ایک تسبیح کے میں 2 مصرے پڑھ رہا ہوں. اگر اس مصروں میں حقیقت ہو تو اپنی آواز میری آواز سے ملائیے گا اور کہیے گا کہ حسینی تو تنہا نہیں بول رہا، ہم تیرے ساتھ ہیں. شاعر عجیب و غریب انداز سے کہتا ہے کہ ہمیں، اس قوم کو، ہمیں سے مراد شیعہ سماج کو، ہمیں عقیدہ وحدت کی داد دی جائے. سنیے اب بات کر رہے ہیں بھائی صاحب، لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں میں. ہمیں عقیدہ وحدت
وحدت کی داد دی جائے. پھر سنیے دوسرا مصرع عجیب و غریب ہے. ہمیں عقیدہ وحدت کی داد دی جائے. کیوں؟ علی کے ہوتے ہوئے ہم خدا کو مانتے ہیں. وحدت کی داد دی جائے. ہمیں عقیدہ وحدت کی داد دی جائے. علی کے ہوتے ہوئے ہم خدا کو مانتے ہیں. یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، اس کائنات میں بعد رسول علی سے بڑا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ ہوگا. سمجھ گئے آپ؟ علی سے بڑا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا مگر بعد رسول. پھر میں جملے کو دوہرا رہا ہوں، یاد رکھیے گا. علی سے بڑا اس کائنات میں نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ ہوگا مگر بعد رسول. رسول کے بعد سب سے بڑی ذات، سب سے بڑی شخصیت اگر کسی کی ہے تو وہ میرے مولا علی کی ہے. جوانوں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا کی ہر چیز پہ سمجھوتا کر لینا، علی کی ولایت پہ سمجھوتا نہ کرنا. پہلے ڈاکو، پہلے ڈاکو مال لوٹنے آتے تھے اس قوم میں کہ بھائی تبرک بہت بانٹتے ہیں، بڑا مال ہوگا. اب لوگ عقیدہ لوٹنے آ رہے ہیں. اب لوگ عقیدہ ہے، پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ قوم کہاں جا رہی ہے اس کا کسی کو نہیں پتا کہ کون اس قوم کو کہاں لے جا رہا ہے. کیونکہ ہماری تو بچپن سے لے کے آج تک ہم تو صرف مقابلہ دیکھ رہے ہیں کہ اس قوم میں ہر دور میں مقابلہ ہوا ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ جس زمانے میں مقابلہ ہوا تھا کہ حسین افضل ہے یا نماز. 3 سال وہ مقابلہ چلا، آپ کو یاد ہوگا. پھر ایک زمانہ اور آیا کہ اس میں مقابلہ چلا حدیث قصہ پڑھی جائے یا دعائے کمیل. پھر وہ مقابلہ کئی سال چلا. پھر ٹوپی شیروانی کا مقابلہ چلا، امامے کا ٹوپی کا. اس کے بعد پھر ایک اور مقابلہ چلا، قمی افضل ہیں یا نجفی. یاد رکھیے جو قم میں ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، جو نجف میں ہیں وہ بھی ہمارے ہیں. وہ ہماری میراث ہے، سرمایہ ہے. وہ جب پلٹیں گے تو ہمارے لیے شرف باعث بنیں گے، باعث شرف. سمجھ گئے؟ کہاں مقابلے کی بات نہیں. یاد رکھیے گا آپ مقابلے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، آپ دنیا سے علی منوانے کے لیے پیدا ہوئے. دنیا ہمارے کیوں خلاف ہے؟ ہم نے کسی کا کھیت کاٹ لیا، مظفر نگر کی زبان میں بتائیے، کھیت کاٹ لیا ہم نے. میں نے ایک صاحب سے پوچھا بھائی تم ہمارے کیوں دشمن ہو؟ اس نے تھر بھائی 2 منٹ میں جملہ کہا. انہوں نے کہا ہم اس لیے آپ کے دشمن ہیں کیونکہ جنہیں ہم مانتے ہیں انہیں آپ نہیں مانتے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے جن مردوں کو ہم مانتے ہیں ان مردوں کو آپ نہیں مانتے، جن عورتوں کو ہم مانتے ہیں ان عورتوں کو آپ نہیں مانتے. ارے میں نے کہا کیا مطلب؟ بس اتنا سے جھگڑا. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا لسٹ بنا کے لیا کن مردوں کو منوانا اور کن عورتوں کو. لسٹ لے کے آ، میں لسٹ لے کے آ. لسٹ لا کہ کن مردوں کو منوانا کن عورتوں کو. وہ لے آیا جی شام کو اتنی لمبی لسٹ. آپ انہیں نہیں مانتے، انہیں نہیں مانتے، انہیں نہیں مانتے، اور عورتوں میں آپ انہیں بھی نہیں مانتے، انہیں بھی نہیں مانتے، انہیں بھی نہیں مانتے. میں نے کہا اچھا. کہنے لگا میں نے کہا جو فیصلہ کروں گا پوری قوم کی طرف سے کروں گا. کہنے لگا آپ کو حق ہے؟ میں نے کہا خدا کا شکر ہے اتنا حق ہے مجھے کہ میں اپنی قوم کی طرف سے فیصلہ کر سکتا ہوں. اور میں نے کیا اور لوگوں نے میرا ساتھ دیا. جب میں نے روہت سردھانا کے خلاف بولا تھا تو پوری قوم ایک ساتھ آ گئی تھی اور کہا تھا حسینی تو تنہا نہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے یہ قوم کسی معاملے پہ ہو نہ ہو، جب بھی علی کی دشمنی کی بات آئے گی مقابلے پہ ہم سب ساتھ آئیں گے. میں نے کہا آپ کسے منوانا چاہتے ہیں؟ اسے کہنے لگا. میں نے لسٹ رکھی. میں نے کہا اچھا یہ صاحب بھی ہیں؟ کہنے لگا یہ صاحب بھی. یہ کہنے لگا بس انہیں مان لیجیے، ہماری کوئی شرط نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ. میں نے کہا لسٹ یہ بھی مان لوں گا یہ بھی، مگر ہماری شرط ہے. کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا 2 شرطیں ہیں، ایک شرط مردوں کے لیے ہے، ایک شرط عورتوں کے لیے. مردوں کو بھی مان لیں گے عورتوں کو بھی. باہر تک جو جوان کھڑا ہے وہ حسینی کی آواز میں لائے. کہنے لگے مردوں کے لیے کیا شرط ہے؟ میں نے کہا ہر اس مرد کو مانیں گے جس نے محمد کا جنازہ اٹھایا ہے.
شرط صحیح ہے بھائی، یہی ہونا چاہیے نا. آپ تیار ہیں؟ ہم ہر اس مرد کو مانیں گے جو محمد کا جنازہ اٹھاتا ہوا نظر آئے گا. شرط ہے ہماری، جس کو چاہے منوا لے، ہر کو مان لیں گے. جمن ہو، شبن ہو، ببن ہو، کوئی بھی ہو، سب کو مانیں گے. مگر شرط ہے وہ محمد کا جنازہ اٹھاتا ہوا نظر آئے. کہنے لگا ٹھیک ہے، مردوں کو تو آپ نے اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ نے شرط لگا دی کہ اس مرد کو مانیں گے جو محمد کا جنازہ اٹھائے گا. عورتوں کو کسے مانیں گے؟ میں نے کہا عورتوں کے لیے بھی شرط ہے. مردوں میں اسے مانیں گے جس نے محمد کا جنازہ اٹھایا، عورتوں میں اسے مانیں گے جس کے لیے محمد اٹھ گیا. ہائے ہائے ہائے، یعنی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سلامت رہیے، زندہ باد، آپ زندہ باد، آپ سلامت رہے، آپ آباد رہے، آپ خوش رہے. بکر کے نہیں مل کے. بکر کے نہیں مل کے. دیکھیں دو بات سنیے. جب بھی نعرہ لگایا کریں نا، چاہے وجاہت بھائی یہ کوئی بھی نعرہ لگائے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے جواب دیا کریں. یہ شوق نہیں ہے، اس میں بھی ایک پوائنٹ ہے. یہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب غدیر کے ممبر پہ امت ایک تھی اور خطیب دو تھے، امت ایک تھی اور رہبر دو تھے، ٹھیک ہے نا. اور نبی نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے من کن تو مولا فہذا علی مولا. اس کے بعد نبی تو اتر گئے اور ایک جگہ معین کی گئی، مولا کائنات کو وہاں بٹھایا گیا اور سب جگہ جاؤ علی کو مبارکباد دو. تو تاریخ کہتی ہے کہ لوگ آئے اور آنے کے بعد علی تو ممبر پہ تھے، انہوں نے ممبر کی آخری پیڑی پہ ہاتھ مارا، یا علی بخین مبارک مبارک مبارک. اب سمجھے آپ ہم ہاتھ اٹھا کے کیوں کہتے ہیں مبارک مبارک؟ اس لیے کہ ان کے ہاتھ ہمیں غدیر میں تو اٹھے ہوئے نظر آئے، غدیر کے بعد آج تک نہیں ملے. کیوں؟ کچھ یہاں آ گئے. نہیں آپ بولے نہیں نا بھائی، وہ ہاتھ ہمیں غدیر میں تو نظر آئے، غدیر کے بعد آج تک ہمیں نظر نہیں آئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کچھ یہاں کچھ یہاں کچھ یہاں. یہی وجہ ہے علی کے ہر نعرے پر شیعہ دونوں ہاتھ اٹھا کے اس لیے جواب دیتے ہیں یا نبی اللہ دیکھ لیجئے غدیر سے بھاگے نہیں، کل بھی غدیر والے تھے، آج بھی غدیر والے. بھائی آپ اگر منوانا چاہتے ہیں تو ہماری دو شرطیں کلیئر، پوری قوم میرے ساتھ ہے جملے پہ. بھائی ہاں یا نہ میں تو بولیے، میرا دل رکھنے کو بول دیجئے. آپ میرے ساتھ ہیں شرط پہ؟ اطہر بھائی آپ شرط ہیں. ہم مردوں میں اسے مانیں گے جس نے محمد کا جنازہ اٹھایا. جو محمد کا جنازہ اٹھاتا ہوا نظر آئے گا ہر وہ مرد ہمارے دل میں جگہ رکھتا، اور جس کے لیے محمد اٹھے گا ہر وہ عورت ہماری نظر میں صاحب ہے. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ دنیا کی بے وقوف ترین قوم ہے، دنیا کی عقل مند ترین قوم، ان کا نام ہے شیعہ. بھائی صاحب میں نے ایک آدمی دیکھا اپنی قوم کا، اسے چشمہ لگا کے بھی بغل کا نظر نہیں آتا تھا، یوں کر رہا ہے یوں. اسے ایک صاحب نے لا کے 50,000 کی گڈی دی 500 کے نوٹ کی، لیجئے ذرا گن دیجئے گا، انہی کا تھا. ایک نوٹ لے کے یوں کر رہا ہے. میں نے کہا بھائی تمہیں تو نظر نہیں آتا. بولے مولانا اسے تھوڑی پتہ ہے، اس پہ تو پریشر باقی رہے گا نا. ایک نوٹ یوں چیک کر رہا ہے. سمجھے؟ یہ اتنی عقل مند قوم ہے. جب ہم 50,000 کی گڈی بغیر دیکھے نہیں لیتے، صحابیت کا گڈھا ویسے اٹھا لیں گے. کیا سمجھ رہے ہیں آپ یہ سوچ رہے ہیں ہمیں ڈھونے کی عادت ہے، ہمیں بوجھ ڈھونے کی عادت ہے، آپ نے ہمیں کلی سمجھ لیا. یاد رکھیے گا دنیا کی واحد قوم ہے شیعہ، جس کا عقیدہ یہ کہ وہ چوراہے پہ مائک لگا کے دنیا کو بتاتی ہے دنیا والوں سنو، جنہیں ہم مانتے ہیں انہیں کیوں مانتے ہیں اور جنہیں نہیں مانتے انہیں کیوں نہیں مانتے. کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم ہر بھاگنے دوڑنے کودنے پھاندنے والے کو صحابی مان لیں گے؟ ہر لمبا چوڑا ٹھنگنا ہماری نگاہ میں صحابی ہے؟ نہیں. صحابیت کا ہمارے یہاں معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے.
ایک لیول ہے. وہ کیا ہے؟ وہ لیول یہ ہے کہ ہمارے ہاں صحابی وہ ہوتا ہے کہ ابر ہلالی ہو رنگ بلالی ہو. آپ کی خاموشی میں سلام. ابر ہلالی ہو رنگ بلالی ہو, کامل الایمان ہو, نام جناب سلمان ہو. میں تمہاری خاموشی میں سلام. زندہ باد حسینیوں زندہ باد, زندہ باد حسینیوں زندہ باد. ایک ایک حسینی کو میں سلام کرتا ہوں. ہمارے ہاں صحابیت کا معیار کیا ہے؟ آپ صحابی کو نہیں مانتے, سن, ہمارے ہاں معیار یہ ہے کہ ابر ہلالی ہو رنگ بلالی ہو, کامل الایمان ہو, نام جناب سلمان ہو, مال ہو تو بے زر, علم ہو تو ابو ذر, عرش پہ ہوں تو تارے, فرش پہ ہوں تو ہدایت کے مینارے, قرآن کے ساتھ ہوں تو قرآن کے پارے, اہل بیت کے ساتھ ہوں تو سارے ہمارے. حیدر حیدر حیدر. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ قوم نہیں ہے جو آپ کے قبضے میں آ جائے. یاد رکھیے گا, یہ قبضے میں نہیں آتی. سمجھ گئے؟ ہم تو دشمنی بھی کرتے ہیں تو معیار دیکھ کے کرتے ہیں. اچھا, پرابلم کیا؟ جنہیں ہم نے مانا انہیں آپ نے نہیں مانا. یہ بھی تو ایک مشکل ہے بھئی. دنیا میں سب سے زیادہ دشمنی اگر کسی کردار کے ساتھ 14 میں کی گئی ہے تو اس کردار کا نام ہے سیدہ فاطمہ کی مجلس ہے. بی بی کنیز زہرا تھی. ایک جملہ سن لیجئے بس, اور اسی پہ مجلس تمام. بس ایک جملہ, تاریخ ساز جملہ, انشاءاللہ میری شہزادی قبول کریں گی. ہمارے ہاں جب سماج میں کسی سے دشمنی کی جاتی ہے تو کوشش یہ 2 طریقے کی ہوتی ہے. جب ہم کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو 2 اصول ہیں ہمارے دشمنی کرنے کے. جسے دشمن مناتے ہیں پہلے اس کے لیے ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے مٹا دو, مٹاؤ, اسے ختم کر دو, بس فنش. پہلا کام یہ ہوتا ہے جب دشمنی ہم کسی کو کرتے ہیں دشمنی, تو ایک صلوات پڑھیں. یہ آپ کی پرابلم نہیں ہے, یہ آپ کی پرابلم نہیں ہے. دنیا میں 2 چیزوں کے آنے کا کوئی وقت ہی معین نہیں. ایک تو یہ نہیں پتا کہ موبائل پہ فون کب آ جائے, دوسرے یہ نہیں پتا چلتا گھر میں ملک الموت کب آ جائے. مگر یاد رکھیے گا, موبائل پہ آیا ہوا فون کاٹا جا سکتا ہے, آیا ہوا ملک الموت واپس نہیں کیا جا سکتا. اس کی تیاری 24 گھنٹے کر کے رکھیں. سمجھ گئے نا آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب سنیے آپ. تو پہلا کام کیا ہوتا ہے جب کسی سے دشمنی ہوتی ہے؟ مٹا دو, ختم, فنش, کام تمام. یہ بھی نہ کر سکے گھٹا دو, گھٹاؤ اس کا معیار, یعنی اس کے دامن پہ اتنے داغ لگا دو کہ وہ قابل تذکرہ نہ رہے, وہ زندہ ہو کے بھی زندہ نہ رہے, اس کی سماج میں کوئی عزت ہی نہ ہو, ختم ہو جائے. دشمنوں نے, تاریخ اسلام کے دشمنوں نے جناب سیدہ کے ساتھ دونوں کام کرنا چاہے. مٹانا چاہا تو مٹا نہیں پائے, گھٹانا چاہا تو گھٹا نہیں پائے. مٹانا چاہتے تھے تو نسل امامت آگے بڑھی اور کہا جب تک ہم ہیں فاطمہ ہے, جب تک ہم ہیں فاطمہ ہے. فاطمہ زندہ ہے جب تک امام ہے. امام فاطمہ کے نام کو کوئی نہیں مٹا سکتا کیونکہ امام ہے. جب گھٹانا چاہا تو گھٹا نہیں پائے, اس لیے کہ دامن پہ آئے تطہیر تھی. اگر آپ تھک گئے تو بات ختم کریں, ورنہ ایک جملہ سن لیجیے مجلس تمام. بس بس ایک جملہ اور مجلس تمام. بس دونوں کام کیے جناب سیدہ کے ساتھ. مٹانا چاہا تو مٹا نہیں پائے, گھٹانا چاہا تو گھٹا نہیں پائے, دونوں میں فیل. مٹا رہے تھے تو نسل امامت آگے بڑھی, خبردار ہم ہیں تو بی بی ہے. گھٹانا چاہا تو آئے تطہیر آگے بڑھی, اس نے خبردار میں ہوں تو فاطمہ کا کردار پاک ہے, صاف ہے, کوئی اس کو گھٹا نہیں سکتا. اب تیسرا فارمولہ کیا ہے وہ میں آپ کو آپ کی زمین سے دوں گا, لکھنؤ کی. وہ کیا ہے اس میں سب کو پتا ہے. ہمارے سماج میں, ہندوستان سماج میں ایک بات عام ہے کہ اگر کوئی بہت لمبی لائن کھینچ دے لکیر تو اسے مٹانے میں وقت ضائع نہ کرو, اس کی بغل میں 3 لائنیں اور کھینچ دو اس سے لمبی لمبی, تاکہ وہ قابل ذکر نہ رہے.
فاطمہ زہرا کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ جب نہ مٹا سکے نہ گھٹا سکے تو تاریخ لکھنے والوں نے 3 نام اور لکھے تاریخ میں، یہ اور اس کے بعد لکھا رسول کے 3 بیٹیاں اور تھیں فاطمہ کے علاوہ۔ آپ نے پتہ ہی کہاں سن لیا یہ جملہ، اتنی خاموشی سے تھوڑی سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فاطمہ کے رسول کے 3 بیٹیاں اور تھیں فاطمہ کے علاوہ، ان کے نام تاریخ میں موجود ہیں۔ پھر سنیے انہوں نے کیا لکھا، رسول کے 3 بیٹیاں اور تھیں فاطمہ کے علاوہ۔ پھر سن لیجئے، رسول کے 3 بیٹیاں اور تھیں فاطمہ کے علاوہ۔ ایک مثال سنیے آپ نے، چور کی داڑھی میں، ہاں اب اسے سنیے، پھر سنیے، رسول کے 3 بیٹیاں اور تھیں فاطمہ کے علاوہ۔ لکھنے والا جانتے کتنا مجبور تھا، کتنا پریشان تھا۔ اس نے یہ نہیں لکھا کہ فاطمہ کی 3 اور بہنیں تھیں۔ ہائے 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 ہائے، بھائی آپ کی خاموشی پہ سلام، زندہ باد حسینیو، زندہ باد زندہ باد۔ وہ اتنا مجبور تھا بیچارہ کہ اس نے یہ نہیں لکھا کہ فاطمہ کے 3 بہنیں اور تھیں، اس نے لکھا رسول کے 3 بیٹیاں اور تھیں فاطمہ کے علاوہ۔ اس کا مطلب وہ جانتا تھا کہ محمد کی بیٹیاں بنانا آسان ہے، فاطمہ کی بہن بنانا آسان نہیں، ایسے نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ جملہ اس لیے تھوڑی کہا تھا نا، ایسے نہیں، اس پہ آپ نے حق کے پذیرائی ادا نہیں کیا، آپ نے مہمان نوازی کا حق ادا نہیں کیا اس جملے۔ بھائی صاحب میرا دل ڈوب گیا، نہیں، پھر چلیے میرے ساتھ 2 قدم اور۔ اس نے کیا لکھا، رسول کے 3 بیٹیاں اور تھیں فاطمہ کے علاوہ۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو بیٹھے ہیں وہ بھی، جو کھڑے ہیں وہ بھی، جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی، جنہیں میں نہیں دیکھ رہا ہوں وہ بھی، آپ پہ کوئی فرق پڑا؟ کیوں نہیں پڑا؟ کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو شرع صدر رکھتی ہے۔ اگر چیلنج میں دم ہو تو یہ قوم قبول کرتی ہے۔ بھائی 3 تو کم ہے، 13 لکھ۔ نہ ایسے نہیں، نہ 3 کم ہے، لکھ 13 بیٹیاں اور تھیں۔ 13 کم ہے نقیمیہ، 30 لکھ۔ 30 کم ہے غدیری، بتائیے 300 لکھ۔ 300 کم ہے، 3000 لکھ۔ 3000 کم ہے، 13000 لکھ۔ 13000 کم ہے، 30000 لکھ۔ 30000 کم ہے، 3 لاکھ لکھ۔ اس قوم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس کا نام شیعہ ہے جانتا ہے کیا لکھے گا، ارے یہی تو لکھے گا نا تاریخ میں کہ محمد کے 3 لاکھ بیٹیاں تھی۔ ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں تو جہاں بھی یہ لکھے گا کہ محمد کے 3 لاکھ بیٹیاں تھی، وہاں یہ بھی لکھے گا کہ بیٹیاں تو 3 لاکھ تھی مگر نواسے 2 ہی تھے، یا حسن یا حسین۔ لکھیے، ارے لکھیے، 3 لاکھ بیٹیاں تھیں مگر پھر یہی لکھے گا بیٹیاں 3 لاکھ تھیں، نواسے 2 ہی تھے، یا حسن یا حسین، مگر تمہاری قسمت میں نہیں ہے حسنین، تمہارے مقدر میں نہیں ہے حسنین۔ تم نے اس ابو ایوب انصاری کی تو عزت کی جس کے دروازے پہ محمد کا ناکا بیٹھا تھا، تم نے ان کی عزت نہیں کی جن کے لیے محمد ناکا بنا تھا۔ کوئی ہمیں پرواہ نہیں، خدا قسم، تم حسین کو مانو نہ مانو، اس لیے کہ جو آج تک گنبد خضرا کو نہ سمجھا ہو وہ تعزیے کو کیا سمجھے گا، جو سمسم کو نہ سمجھا ہو وہ سبیل حسین کو کیا سمجھے گا، کیا سمجھے گا بھائی، کیا سمجھے گا۔ لکھ دیا آپ نے، لکھ دیا، کیا فرق پڑتا ہے، لکھ دیا، ہم پہ کیا فرق پڑتا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یہاں، ایک جملہ یاد رکھیے گا، خدا کی قسم تم پر اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں منتخب کیا ہے اس کام کے لیے کہ جو امر الہی ہے۔ یہ جو ابھی ایام فاطمی گزرے ہیں نا، یہ امر الہی ہے، یہ امر الہی ہے۔ میں آپ کو مستقبل کی ایک خبر دینا چاہتا ہوں، مستقبل کی، جو بھی ہوا نہیں ہونے والا ہے، مگر یہ مت سمجھیے گا میں اپنے علم غیب کا، استغفر اللہ، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، نہ میں وہ نہیں،
مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہونا ہے اور انشاءاللہ ہماری آنے والی نسل دیکھے گی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہوئی نہیں ہیں مگر ہوں گی. مثلا میں اگر یہاں ممبر بیٹھ کے کہوں بھائی میں تمہیں مستقبل کی خبر دے رہا ہوں, سب دیکھیں گے بھائی یہ مولوی آیا مظفر نگر سے, کیا کہے گا, یہ کیا کہے گا؟ اور میں کہوں کہ دیکھیے میں خبر دے رہا ہوں, اگر نہ ہو تو جھوٹا. جی بتائیے, سب ان کے بھی کیمرے لگ گئے, کیا کہہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ بہت جلدی صبح ہونے والی ہے. ہوئی نہیں مگر ہوگی. ہوگی کہ نہیں؟ انشاءاللہ سورج نکلے گا. تو یہ ہوئی نہیں مگر خبر ہے اور مستقبل کی خبر ہے. اگر میں ممبر پہ کہہ لوں آپ سب کو موت آنا ہے, انکار کر دے گا کوئی؟ کرے گا؟ کہہ دو کہ علم غیب ہے. کہیے آپ, جو جوان ہیں وہ بوڑھے ہوں گے اگر زندگی رہی, جو صحت مند ہیں وہ بیمار ہوں گے نہیں. مگر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو 100% ہونا ہے. وہ جانتے کیا ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ سوچ رہے ہیں اگر 15 سال پہلے میں کسی سے یہاں کھڑے ہو کے کہتا بھائی کیا کربلا میں 40 ایسے ہوگا, تو کہا ارے بھائی کیا بات کر رہے ہیں. 15 سال پہلے کسی شیعہ کے دماغ میں تصور نہیں تھا کہ کربلا میں اتنا بڑا مجمع جائے گا اور 40 ایسا ہوگا. کیونکہ ہم کربلا کا تصور بعد میں لاتے تھے, صدام پہلے آ جاتا تھا. مگر میں ممبر سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جیسے آج کربلا میں 40 ہو رہا ہے, 15 سال کے اندر انشاءاللہ سعودیہ میں ایسے ہی عزائے فاطمیہ ہوگی. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ یہ ہونا ہے. اور ہم قبر سیدہ پر کھڑے ہو کر نوحہ بھی پڑھیں گے, ماتم بھی کریں گے. آپ کہیں گے ان کا کیا ہوگا, تو ان کا وہی حساب کرے گا جس نے صدام کو کنارے کیا ہے. آپ پریشان مت ہوئیے, اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ایام فاطمی گزرا ہے یہ امر الہی ہے. اتنی جلدی پوری دنیا میں پھیل گیا. میں نے باخدا اپنی آنکھوں سے قم میں آیت اللہ مرزا جواد تبریزی کو دیکھا ہے عزائے فاطمیہ. وہ ولی خدا تھا وہ بنتا. جب سر پا برہنہ نکلتے تھے سڑک پہ تو ایسا لگتا تھا کہ ایک انقلاب آ رہا. وہ پیدل نکلے تھے. آج گلی گلی, آج ہر مرجع کے دفتر سے باقاعدہ اس کی تعطیل کی جاتی ہے. کوئی بھی مرجع وقت ہو اس کے عزائے فاطمیہ ہو رہی. کیوں؟ گاؤں گاؤں بستی بستی. کیوں؟ کیونکہ یہ امر الہی. آپ سمجھے اس کا کیا؟ میں آپ کے سامنے ایک بات چھوٹی سی کر کے بات تمام کروں. 4-5 سال سے ہمارے یہاں لکھنؤ میں ہی ہے ایک جواد فاؤنڈیشن مولانا مناظر صاحب کا. وہ 3-4-5 سال سے ایک پروگرام کر رہا ہے. وہ پروگرام جو ہے وہ آپ کے زی سلام پہ بھی آتا ہے اور خدیجہ چینل پہ بھی آیا اور سہارا پہ بھی آیا. اس سال خدا نے مجھے بھی شرف دیا, میں بھی اس میں گیا. جس سال پہلے سال یہ پروگرام تھا اس میں خطبہ فدق بھی پڑھا جاتا ہے, ہمارے مولانا پڑھتے ہیں. تو وہ بڑا معاملہ سنجیدہ تھا. پہلا سال وہ بھی زی سلام پہ خطبہ فدق خود اپنے اندر ایک بہت بڑا احتجاج ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. معصوم نے فرمایا اس کا حافظ ہونا چاہیے آپ کے بچوں کو, اور نہ بھی ہو تو جیسے گھر میں حدیث قصہ پڑھتے ہو اور دعائے کمیل, ایسے سال میں ایک دفعہ خطبہ فدق پڑھا کرو. دیکھو کہ فاطمہ کی فصاحت اور بلاغت کیا ہے. نہج البلاغہ کے آنے سے 25 سال پہلے یہ کہہ دیا جائے کہ خطیب نہج البلاغہ کے بولنے سے 25 سال پہلے سیدہ بولی ہیں, مگر وہ بولی کہ تاریخ ساز بولی, خدا کی قسم. اب وہ انہوں نے وہاں جا کے زی سلام پہ پیمنٹ کر دیا. انہوں نے کہا ہمیں آپ کا 1.5 گھنٹہ چاہیے, ہمیں خطبہ فدق چلانا ہے. انہوں نے بیچاروں نے وہ رسید کاٹ کے پیمنٹ کی دے دی. اول جواد والے گھر آ گئے خوشی خوشی کے بھائی پروگرام پرسوں کا ہے. 3 دن کے بعد 5 دن کے بعد پروگرام تھا. 3 دن پہلے ان کی کال آئی آپ کا پروگرام نہیں چل سکتا. انہوں نے کہا کیوں نہیں چلے گا؟ اب ان کے دل میں کیا خطرہ؟ ان کے دل میں خطرہ کہ وہ خطبہ فدق کی وجہ سے ٹینشن میں ہے کہ کہیں خطبہ فدق نہ روک دیں. تو انہوں نے کہا نہیں وہ کچھ پرابلم ہے, آپ آفس آئیے. یہ گئے پھر زی سلام کا آفس. انہوں نے کہا کیا مشکل ہے جی, آپ کو پروگرام کیوں نہیں ہونے دے رہے؟ انہوں نے کہا پروگرام سے ہمیں پرابلم نہیں ہے, ہمیں تو پیسے چاہیے تھے, آپ نے دے دیے, ہمیں چلانا بھی تھا. حضرت کو پرابلم ہے, اس کمرے میں حضرت بیٹھے ہیں, حضرت سے نمٹ لیجئے. انہوں نے کہا چلو اب تو اور یقین ہو گیا کہ حضرت کو خطبہ فدق سے دیکھیے کیا کہاں تک دشمن پہنچ گیا ہے. آپ دیکھیے وہ گئے, اب وہاں حضرت بیٹھے اور کئی حضرت بیٹھے درجنوں. انہوں نے کہا بھائی السلام کہ جی بتائیے کیا بات ہے. انہوں نے کہا معاملہ یہ ہے کہ ہم پروگرام کرانا چاہتے ہیں, آپ کو کیا پرابلم ہے؟
خطبہ فدق سے. انہوں نے کہا ہمیں کوئی خطبہ فدق سے کوئی پرابلم نہیں. تو ان کے سانس میں سانس آیا کہ چلو ان کو کوئی. تو کہنے لگے پھر پرابلم کس بات سے ہے آپ یہ پروگرام. تو انہوں نے کہا پرابلم ہمیں اس ہیڈنگ سے ہے جو ٹائٹل ہے یہ بدل دیجئے. کہنے لگے کیا مطلب. ٹائٹل تھا شہادت فاطمہ. ٹائٹل کیا تھا اطہر بھائی. شہادت فاطمہ. انہوں نے کہا تو پھر کیا رکھیں. انہوں نے کہا آپ رکھیے عظمت فاطمہ, برکت فاطمہ, شان فاطمہ, منزلت فاطمہ, یہ مت رکھیے شہادت فاطمہ. انہوں نے کہا مولانا نے کہا حضرت آپ کو اس ٹائٹل سے کیا پرابلم. انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے پرابلم آج نہیں ہے. اگر یہ پروگرام 10 سال تک ٹی وی پہ آتا رہا تو آج نہیں مگر 10 سال کے بعد ہماری نسل ہم سے پوچھے گی ابا یہ تو بتاؤ اگر محمد کی بیٹی شہید ہوئی تھی قاتل کون تھا. قاتل کون تھا. قاتل کون تھا. زندہ باد سلامت رہیے آپ. آج پرابلم نہیں ہے, پرابلم 10 سال بعد ہوگی جب ہماری نسل ہم سے پوچھے گی کہ ابا یہ تو بتائیے اگر محمد کی بیٹی شہید ہوئی تھی تو قاتل کون تھا. تو بھیا اگر پوچھے گی تو بتا دینا بھائی, اگر پوچھے تو بتا دے. کہنے لگے آپ چاہتے یہ اگر ہم نے فاطمہ کے قاتلوں کے نام بتا دیے تو جانتے ہیں آپ کیا ہوگا. انہوں نے کہا بتائیے کیا ہوگا. کہنے لگے جیسے یزید پہ لعنت ہوتی ہے ایسے ہی ان پہ بھی ہوگی. اور ایسے ہی ہوگی انشاءاللہ. اس لیے کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک فاطمہ کا ایک ایک دشمن ذلیل اور رسوا نہ ہو جائے. کیا بات کر رہے ہیں آپ. جانتے ہیں آپ اربوں ملین ڈالر خرچ کیے سعودیہ نے شہزادی کا روزہ گرانے کے لیے. اس سال مولا نے مجھے شرف دیا کہ میں نے شہادت مولا کائنات کا خمسہ جو ہے وہ مدینے میں پڑھا اور زبردست عزاداری ہوئی, زبردست ماتم ہوا اور زبردست زیارت برآمد ہوئی. بالکل جنت البقیع سے تھوڑی دور پہ وہ ایک عزاخانہ ہے, اس میں نے پڑھا. میں وہاں گیا, میں نے دیکھا بھائی عجیب غریب پورا روزہ انہوں نے گرا دیا, مسمار کر دیا مٹی. انہوں نے کیوں گرایا بھائی یہ روزہ کیوں گرایا؟ کیونکہ ان کے دماغوں میں یہ تھا کہ فاطمہ کی عظمت اس دیوار کی وجہ سے ہے, فاطمہ کی عظمت اس قبے کی وجہ سے, فاطمہ کی عظمت اس جالی کی وجہ سے, فاطمہ کی عظمت ان پتھروں کی وجہ سے. ارے سن, فاطمہ کی عظمت ان کی وجہ سے نہیں, دیوار کی عظمت فاطمہ کی وجہ سے, زری کی عظمت فاطمہ کی وجہ سے. جانتے ہیں انہوں نے لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر کے وہ روزہ گرا دیا اور اس کے بعد پوری دنیا میں گھومے, ہم نے روزہ گرا دیا, ہم نے روزہ گرا دیا, ہم جیت گئے. بالکل ایسے ہی جیسے قتل حسین کے بعد یزید گھوما تھا. ہم جیت گئے, ہم جیت گئے, ہم جیت گئے. جیتا؟ بتائیے آپ جیتا؟ نہیں جیتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جیتتا جب بقی کے سامنے سے لفظ جنت ہٹا دیتا. ہائے ہائے کہاں بیٹھے اور میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر اس میں طاقت تھی, اگر اس میں دم تھا, اس میں پاور تھی تو یہ کرتا کہ وہ لفظ بقی کے سامنے سے لفظ جنت ہٹا دیتا. ہٹا پایا؟ نہیں. اس لیے کہ جنت وہ نہیں ہے جسے تم تصور کرتے ہو. جہاں فاطمہ قدم رکھ دے وہ جگہ جنت ہے. جہاں فاطمہ قدم رکھے گی وہ جگہ جنت ہوگی. عزیزو یاد رکھنا تمہارے دامن میں اہل بیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. عقیدے پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا, عقیدے پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. عقیدے پر کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ ارے چھوڑو, نہیں. تمہارے پاس صرف عقیدے کے کچھ اور نہیں ہے. جسے لوگ بڑی مملکت اسلامی سمجھتے ہیں نا, سعودیہ. ہمارے یہاں ایک نعرہ لگا تھا نا ابھی کچھ دنوں پہلے, اچھے دن آنے والے ہیں, اچھے دن آنے والے ہیں, اچھے دن. خاک بس اب اس کائنات میں ایک ہی قوم ہے جس کے اچھے دن آئیں گے اور ان کے ختم. اور سن لیجئے, ان کے اچھے دن کا آخری دن وہی تھا جس دن شیخ نمر کا خون زمین سعودیہ پہ گرا. بس وہ اینڈ تھا, ختم.
اب اگر آئے گا تو اچھا دن تمہارا آئے گا، اس لیے کہ جو پردے میں بیٹھا ہے وہ تمہارا۔ بس جوانوں یاد رکھنا، میں نے بہت پڑھا، تم نے بہت سنا، میری چھوٹی چھوٹی باتوں کی بڑی پذیرائی کی، مگر آؤ کچھ دیر کے لیے کربلا چلتے ہیں، کربلا چلتے ہیں۔ کتنی مظلوم بی بی ہے، کتنے درد اٹھائے ہیں، کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، جانتے ہیں کتنی مصیبتیں؟ مرثیہ پڑھا بی بی نے، بابا جتنے مصائب مجھ پہ پڑے اگر دن پہ پڑھتے تو وہ رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جائے۔ جانتے ہیں وجاہت بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا، خدا ان کے درجات کو بلند کرے۔ ہر سال برسی کی مجلس بھی کرتے ہیں، ایک سے خطیب بلاتے ہیں، مجمع جمع کرتے ہیں، اشتہارات لگاتے ہیں، پورے شہر میں اشتہارات لگائیں گے، آئیں۔ کوئی بندہ یہاں نہ ہو جس وقت ان کی والدہ کا انتقال ہو، سعودیہ میں ہو یا کسی بھی ملک میں باہر کام کرنے گیا ہو، ان کا دوست ہو، 25-30 سال کے بعد آئے اور آ کے کہے کہ وجاہت بھائی جس روز آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہم یہاں نہیں تھے، ذرا ہمیں قبر پہ لے کے چلیں، ہم فاتحہ پڑھ دیں گے۔ تو چاہے اس کے اطراف میں لاکھوں قبریں بن جائیں، مگر اس کے بعد بھی وجاہت بھائی وہاں لے جا کے قبر بتا دیں گے کہ یہ میری ماں کی قبر ہے، اس لیے کہ نشان قبر ہے۔ جانتے ہیں ایران میں ایک آیت اللہ تھے، ان کا حسینیہ تھا، آیت اللہ طیب جزائری، انہوں نے ایک جملہ مسائل میں پڑھا تھا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ وہ کہتے ہیں سلام ہے ان قبروں پر جن کے زائر دن میں کبوتر ہوتے ہیں، رات میں شبنم ہوتی ہے۔ کیا یہ رونے کے لیے کافی نہیں؟ میں بہت زیادہ لمبے مصائب نہیں پڑھوں گا، بہت تیزی سے پڑھوں گا، بہت جلدی مصائب ختم کر دوں گا، مگر یہ سوچ کے روئیے گا کہ اس کے حق میں رو رہے ہو جس کے حق میں کل کوئی رونے والا نہیں تھا، تم اس کے حق میں آواز گریہ بلند کر رہے ہو جس کے حق میں کوئی کل آواز گریہ بلند کرنے والا نہیں تھا۔ سنو گے؟ دنیا شیعت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے عارف، آیت اللہ مرشی نجفی، جن کا کتاب خانہ ام حرم معصومہ سے تھوڑا آگے پاساج قدس کے بالکل سامنے ان کی لائبریری ہے، بہت بڑی لائبریری ہے، کتاب خانہ ہے آیت اللہ مرشی نجفی، اسی میں ان کی قبر ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے مسجد سہلہ میں عمل کیا، جب مسجد سہلہ میں عمل کیا مولا کائنات تشریف لائے، جب مولا کائنات تشریف لائے فرمایا سید مرشی کیوں بلایا ہے ہمیں، بتاؤ کوئی علمی مسئلہ پیش آیا؟ سید مرشی نے ہاتھ جوڑ کے کہا نہیں مولا کوئی علمی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ کہ پھر کس لیے بلایا؟ ہاتھ جوڑ کے گھٹنوں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں مولا اس لیے بلایا ہے مجھے میری ماں فاطمہ کی قبر بتا دیجیے، اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ سید مرشی کیوں بلایا ہے؟ کہ اس لیے بلایا ہے کہ مجھے میری ماں سیدہ کی قبر بتا دیجئے تاکہ میں وہاں جا کے اپنی ماں کو پرسہ دے سکوں، ماتم کر سکوں۔ فرمایا وہ راز تو جب کھلے گا جب میرا مہدی آئے گا۔ ہاں سید مرشی اگر تم پرسہ دینا چاہتے ہو تو قم چلے جاؤ، قم ہم اہل بیت کا حرم ہے۔ جانتے ہو 40 سال تک سید مرشی سے پہلے کسی نے قم کا دروازہ نہیں کھولا، 40 سال تک۔ اور جب سید مرشی کا انتقال ہوا تو آپ یقین جانیں درجنوں لوگ جنازے میں بھیڑ میں دب کے مر گئے تھے، یہ عالم تھا۔ اور اس سید بزرگوار نے جو وصیت کی ہے وہ وہاں لکھی ہے، اپنے بیٹے سے انہوں نے وصیت کی تھی محمود مرشی سے، انہوں نے کہا تھا کہ اے محمود مرشی کچھ نہ کرنا، وہ سجدگاہ جس پر میری 70 سال کی نماز شب قضا نہیں ہوئی میری قبر میں رکھ دینا، وہ انگوٹھی جو سید الشہداء نے مجھے گفٹ میں تحفے میں دی ہے وہ پہنا دینا، اور سید مرشی میری قبر پہ آ کے ہر شب جمعہ مصائب حسین پڑھا کرنا، اور وہ رومال میری قبر میں رکھ دینا جس میں میں نے آنسو جمع کیے، اور اس کے بعد جو وصیت تھی وہ روح ہلا دینے والی وصیت ہے۔ کہتے ہیں سید مرشی نے وصیت کی محمود میرے لال جب میرے جنازے کو حرم معصومہ میں لے جانا تو صحن میں رکھ کے امامے کا ایک حصہ زری میں باندھنا، ایک حصہ میرے جنازے میں باندھنا۔
تاکہ دنیا دیکھے کہ فاطمہ معصومہ قم کا وفادار بندہ ہے۔ سنو گے عزیزو، سید مرشی آپ جانتے ہیں کیا آپ نے مصائب سنے؟ کچھ مصائب نہیں سنے۔ اگر مصائب سننا ہے تو آیت اللہ وحید خراسانی کی زبانی سنیے۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں یہ مصائب پڑھے جاتے نا کہ علی گئے غسل دینے، چیخ مار کے روئے، اور جب چیخ مارنے کے رونے کا سبب پوچھا تو یہی جواب دیا کہ سلمان سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، مجھے نہیں بتایا، میں اس لیے رویا نہیں۔ آیت اللہ مرشی نے جب آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں جب گئے تو صرف جنازہ دیکھا اور چیخ مار کے روئے علی۔ جب سلمان نے پوچھا مولا آپ جیسا انسان چیخ مار کے رویا تو یہ نہیں کہا کہ پسلیاں ٹوٹی، کہتے نہ روتا تو کیا کرتا، مجھے ایسا محسوس ہی نہیں ہوا کہ چادر کے نیچے کوئی لیٹا ہے۔ سید مرشی آیت اللہ وحید خراسانی کیا کہتے ہیں کہ اس لیے روئے کیونکہ احساس ہی نہیں ہوا کہ چادر کے نیچے کوئی لیٹا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جنازے پر سب سے زیادہ جو رونے والے تھے ان کا نام تھا امام حسن۔ جب بھی امام حسن چیخ مار کے روتے تھے، ہوتا ہے کہ گھر میں موت ہو جائے، بڑا بھائی روئے تو لوگ کہتے ہیں اگر تم رو گے تو چھوٹے کو کون سنبھالے گا۔ کسی نے یہی بات حسن سے کہہ دی کہ اگر تم رو گے تو حسین کو کون سنبھالے گا۔ بس ایک جملہ کہا، جو میں نے دیکھا وہ حسین نے نہیں دیکھا، جو میں نے دیکھا وہ حسین نے نہیں دیکھا۔ کہ کیا دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا کہ میری ماں جب دربار سے حق لے کے مانگ کے واپس آ رہی تھی، گلی کے فلاں کونے پر فلاں شخص نے یہ حرکت کی تھی۔ جب بھی میں اپنی اماں کو دیکھتا ہوں مجھے وہ مصیبت یاد آ جاتی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ مولا ایک تازیانہ دیکھا برداشت نہیں کر پائے۔ ہائے کربلا، ہائے سید سجاد، ہائے سید سجاد، جانتے ہائے سید سجاد۔ سنو گے عزیزو، میں نے اپنی آنکھوں سے کتاب میں پڑھا ہے کہ 7 مقام وہ ہیں جہاں جناب سیدہ خود تشریف لاتی ہیں۔ 7 مقام ایسے جہاں جناب سیدہ خود تشریف لاتی ہیں۔ کہاں؟ ایک تو مجلس حسین میں، جب بھی مجلس ہوتی ہے بی بی خود آ جاتی، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اہتمام کی ضرورت نہیں۔ دوسرے، زیارت امام حسین کے وقت جب کوئی مومن جاتا ہے تو استقبال بی بی خود کرتی ہے۔ تیسرے، جب کسی مومن کا وقت آخر آتا ہے تو 14 معصومین آتے ہیں، ان میں سیدہ بھی آتی ہے۔ جب کسی کو قبر میں اتارا جاتا ہے، وہ مقام رجعت کے وقت جب سب پلٹائے جائیں گے تو شہزادی تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد جو جملہ لکھا ہے وہ عجیب ہے۔ سیدہ امام زمانہ سے 3 شکوے کرے گی۔ پہلا شکوہ، میں دربار میں گئی، میں دربار میں گئی، مجھے کسی نے بیٹھنے کو نہیں کہا۔ دوسرا شکوہ، میرے باپ نے جو سند دی تھی وہ پھاڑ کے میرے سامنے پھینک دی۔ تیسرا شکوہ جانتے ہیں؟ بی بی کہیں گی میرے لال مہدی انہوں نے مجھے تازیانے مارے ہیں۔ اور اس کے بعد عالم محشر۔ میں نے مجلس تمام کر دی، آپ نے بہت سنی، بس 2 جملے سن لیجئے۔ جانتے ہیں سیدہ نے کچھ وصیتیں کی تھی، کچھ وہ ہیں جو مقتل میں ملتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو میر انیس آل اللہ مقامہ نے اپنے مرثیے میں قلم بند کی ہیں۔ کیا وصیتیں کی تھی؟ پہلی وصیت تھی، یا علی مجھے آپ غسل دینا، آپ کفن پہنانا، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھانا، میرے نشان قبر بہت سے بنا دینا، میرے جنازے میں فلاں فلاں کو نہ آنے دینا۔ اس کے بعد وہ وصیتیں جو میر انیس نے بیان کی وہ کیا تھی؟ ان میں ایک وصیت یہ تھی، یا علی جب حسنین کو دولہا بنانا میری قبر پہ ضرور لانا۔ اس کے بعد ایک وصیت اور تھی، یا علی رات کو اٹھ کے میرے حسین کو پانی پلا دیا کرنا، پیاس بہت لگتی ہے۔ بس آپ رو چکے، میں پڑھ چکا، ایک جملہ اور مجلس سے تمام۔
دل بھر کے رو لیے گا، پرسہ دے لیجیے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ شہادت سیدہ کے بعد علی کا اصول تھا، ہر روز آدھی رات ڈھلنے کے بعد قبر فاطمہ پہ جاتے تھے، بیٹھتے تھے، تلاوت قرآن کرتے تھے، صبح ہونے سے پہلے آ جاتے تھے۔ ایک رات جو علی قبر سیدہ پہ پہنچے، ادھر قرآن کھول کے کہا بسم اللہ، ادھر قبر فاطمہ ہلنے لگی، علی نے دونوں ہاتھ قبر پہ رکھے، بی بی خیر تو ہے نا، اے دختر رسول خیر تو ہے نا، یہ اضطراب کیسا، یہ بے چینی کیسی؟ آواز آئی اعلی قرآن بند کرو، گھر چلے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے پیاس کے مارے میرا حسین بستر پہ تڑپ رہا ہے۔ اے بی بی آج پیاس کا اتنا خیال، ہائے 10 محرم، ہائے دشت کربلا، ہائے حسین، ہائے غریب زہرا، ہائے شمر کا خنجر، ہائے پروردگارہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، ہماری اس مختصر قلیل سی عبادت کو قبول فرما، سبب نجات اور توشہ آخرت قرار دے۔ حاضرین مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا مولا سے مشرف ہے۔ میرے اللہ جو ایک بار جا چکا ہے اسے 2 بار بلا لے، جو 2 بار جا چکا ہے اسے بار بار بلا لے۔ ہماری آنکھ بند نہ ہو جب تک روضہ حسین کا دیدار نہ کر لیں۔ اے میرے اللہ نظام مرجیت کی حفاظت فرما، مخالفین مرجیت کو نست و نابود فرما، حزب اللہ نصر اللہ کی حفاظت فرما۔ خدایا 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 جتنے ادارے نامے معصومین پہ چل رہے ہیں ان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما۔ خدایا مجھے بھی شفائے کاملہ عنایت فرما۔ خدایا جو بے گھر ہیں انہیں گھر دے دے، جو بے در ہیں انہیں در دے دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے دے، جو بے کاروبار ہیں انہیں کاروبار دے دے، جو صاحب کاروبار ہیں ان کے کاروبار میں خیر و برکت عنایت فرما۔ خدایا اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے۔ یہ ہاتھ جو اس تاریکی شب میں تیری بارگاہ میں بلند ہیں، ان ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرت نازل فرما۔ خدایا جس مرحومہ کے سال ثواب کے لیے مجلس سزا برپا کی گئی ہے انہیں جوار حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما۔ عزیزوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما۔ خدایا خدایا شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، شب رحمت ہے۔ آج کی رات ہمارے اعمال ہمارے امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیے جائیں، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ خدایا خدایا تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارثوں کی طرح زندگی گزاریں، وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نفیس جہاں بنت باقر حسین